السلام علیکم، صبح بخیر۔ اور میں شو میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعے کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جمعے کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم جو شو کریں وہ ریلیجس شو کریں، اور آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل کا جو شرعی طریقے سے جو اس کا حل ہے اس کو ہم علماء کے علم کی روشنی میں ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ میرے خیال سے ہر بندہ اس سے ریلیٹ بھی کرے گا، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہر گھر میں ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا چاروں کل جو ہے نا وہ 3 دفعہ پڑھ لو۔ اچھا جی نظر لگ گئی ہے، بیٹا چاروں کل 3 دفعہ پڑھ لو۔ اچھا جی دل میں وسوسے سے آ رہے ہیں، ذرا خوف آ رہا ہے، کچھ لگ رہا ہے عجیب سی کوئی چیز ہو رہی ہے، بیٹا چاروں کل کا جو ہے نا وہ ورد کر لو 3 دفعہ۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھر میں جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کو اور اپنے آپ کو اللہ کے امان میں دینا، تو کہتے ہیں بھی چاروں کل جو ہے نا وہ پڑھ کے نا اپنے آپ کو جو اللہ کے سپرد آپ کر دیں۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں، پیپر دینے جا رہے ہو، امتحان دینے جا رہے ہو، زندگی کوئی نئی چیز شروعات کرنے جا رہے ہو، کوئی انٹرویو آپ دینے جا رہے ہو، ہر چیز میں آپ کہتے ہیں جی گھر سے نکلتے ہوئے آپ چاروں کل کا بس ورد کر لیں اور بس پھر یہ چاروں کل جانے اور اللہ پاک جانے۔ تو آج یہ چاروں کل کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہر اس میں جو 4 کل ہیں ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ان کا اپنا ایک مہینہ ہے جس میں وہ آئے تھے، ان کے ذرا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور ساتھ میں منزل جو کہ اکثر گھروں میں کافی وہ صورتوں کا مجموعہ ہے جو کہ گھروں میں لگایا بھی جاتا ہے، روز صبح اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ اور اگر اب تو ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ اگر آپ نہ بھی پڑھ پائیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ لگا دیتے ہیں۔ میں ذرا اس کے حوالے سے پوچھوں گی کہ کیا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ثواب تھوڑا کم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہو، آف کورس اپنے سننے کی تو بات اور ہے ہی، لیکن جو ٹیلی ویژن پہ آپ لگا کے سن رہے ہیں کیا اللہ کے حضور اس کی بھی قبولیت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی، السلام علیکم جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب، زیدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ سید جواد حسین عابدی صاحب، یہ بھی بہت عرصے بعد جواد بھائی ہمارے شو کے ایک بار پھر سے زینت بنے ہیں، اور ہماری بہنوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بلال اور ہمارے ساتھ زنیر عنبر، یہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ اور پہلا سوال جو میرا نور بھائی وہ یہی ہے کہ مجھے ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں یہ ان چاروں کل کے حوالے سے کہ ان کا نزول کب کب ہوا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ کافرون کا شان نزول، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ بڑا شاندار آپ نے گفتگو کی۔ یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے جو ہمیشہ مضامین رہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہے۔ اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ پہلی امتوں میں موسیٰ کلیم اللہ پہ کوئی اعتراض ہوتا تھا، عیسیٰ روح اللہ پہ ہوتا تھا، یا دوسری شیس علیہ السلام پہ ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام پہ ہوتا تھا، داؤد علیہ السلام، ذکر علیہ السلام، تو وہ خود جواب دیتے تھے۔ میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام شان مقدسہ ایسی ہے کہ اعتراض نبی کی ذات پر ہوتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اور یہاں بھی جل اس طرح قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا ایھا الکافرون، اے کافرون۔ تو نبی اسلام کی شان میں مقدسہ میں جو کفار کوئی بے ادبی کر رہے ہیں تو جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور خود تو نبی بھی جب تک اوپر سے وحی نہ آ جائے وہ تو گفتگو نہیں کرتے تھے، کلام نہیں کرتے تھے۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے اور سورہ فلق و ناس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اب یہاں جادو ہوا ایک الگ لفظ ہے، کوشش کی گئی، تو نبی صاحب پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، جادو ہوا نہیں، ورنہ پھر وہ نعوذ باللہ آئے گا کہ نبی اسلام کے ذہن میں طہارت پہ بات آئے گی، پھر وحی کے نزول پر بات آئے گی، اور اسلام پر بات آ جائے گی، تو کوشش کی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور لبید بن اسم اور اس کی بیٹیوں نے، جو روایت میں آتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل امی کو بھیج کر انتخاب کیا مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا، کہ بھئی فلاں کنویں کے اندر جو ناخن، بال اور یہ چیزیں ہیں وہ نکالو، اور سورہ فلق اور ناس پڑھو، اور گرہ نکالتے رہو، ایک میں کہ پتلا ہے اس پہ سوئیاں لگی ہیں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس جتنا پڑھتے رہو، آیتیں پڑھ دی، 11 آیتیں، یہ نکالتے رہو گے اور یہ نکلتی رہیں گے، اور نبی صاحب پہ جو جادو کرنے کی کوشش کی وہ ختم ہو جائے گی۔ دراصل یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے کیا گیا۔ تو جب بھی سورہ فلق، سورہ ناس، اس کی کثرت اس لیے کی گئی کہ یہ بھی آج بھی شیطانی معاملات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے کبھی حدیث پڑھی تھی، میں بھی پڑھ رہا تھا، مشکاۃ شریف کی بھی آتے ہوئے میں نے پڑھی،
بڑا دل باغ باغ ہوا کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رات سونے سے پہلے سورہ کافرون کو پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شرک سے بیزار کر دے گا۔ جو سورہ فلق اور ناس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، شیاطینی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دے گا۔ اور یہ ان کو معوذتین کہا گیا، معوذتین اور تعوذ کہا گیا۔ لیکن نبی صاحب ایک جگہ جا رہے ہیں تو آندھی آئی اور بارش آ گئی بہت تیز، نبی صاحب نے سورہ فلق اور ناس پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا تم، یعنی صحابہ کی طرف تم تعوذ کرو، تم سورہ فلق اور ناس کو پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرمائے گا، تمہیں شیلٹر میں لے لے گا۔ تو جب ہی ہمارے اکابرین نے سورہ، اچھا بہت سارے لوگ یہاں ایک نا اشکال پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی معوذتین میں سورہ کافرون نہیں ہے، آپ صرف سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس، کیونکہ حدیث کے اندر ذکر تو خرطینی کو ہی ہے کہ سورہ اخلاص کا ہے، سورہ فلق کا ہے اور سورہ ناس کا ہے، مگر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو اولیاء کاملین کے تجربے اور تجزیے سے ہوتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا تجربہ رہا ہو، تجزیہ رہا ہو، تو انہوں نے چاروں چیزوں کو شامل کر دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سنت نہیں ہے، سنت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تعوذ، یعنی تعوذ میں معوذتین میں ان تینوں کو شامل کیا۔ کیونکہ بہت سے لوگ معوذتین میں صرف یہ دو پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں، لیکن وہ لگتے ہیں ہاں، لیکن معوذتین میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور یہاں میں ایک مزید بات کرتا ہوں، ایک شخص سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتا تھا، تو حضور نے فرمایا اخبروا ان اللہ یحبہ، حضور نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا، اللہ سورہ اخلاص کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہنے، سورہ اخلاص میں، سورہ اخلاص کے اندر خوبصورت توحید بیان ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، کیا خوبصورت اس میں توحید بیان ہے۔ ہاں، تو یہ ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ ہم اکثر نور بھائی، ہم اپنے جب شو بھی یہاں پہ کرتے ہیں اور آپ لوگ میں اسپیسیفکلی دیکھتی ہوں، کیونکہ پھر ہم لوگ جو یہاں سنتے ہیں وہ گھر جا کے بھی اپلائی تو کرتے ہیں، تو چاہے وہ علامہ صاحب ہو، چاہے مفتی نور بھائی ہوں، 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بار بار فضیلت، وہ جیسے بچوں کے حوالے سے کتنی دفعہ ہمیں کالز آتی ہیں، تو آپ لوگ بتاتے ہیں بڑا مجرب نسخہ جو کہ آپ کو قرآن سے دیا گیا ہے۔ تو میں نا اب وہ سورہ وائز اس کو کر لیتی ہوں، میں اگر سورہ اخلاص کی قدر و منزلت کے حوالے سے بات کروں تو علامہ صاحب بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماہ رجب میں آپ نے اپنے اس پروگرام میں جو قرآن کریم کے موضوعات پر رکھا ہوا آپ نے، بہترین خوشائند بات ہے یہ، اور کیونکہ یہی ایام ایسے ہیں کہ جن میں قرآن کریم پر گفتگو زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت خود بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک آیت جو ہے وہ خود اپنے اندر اتنے فضائل اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی بھی حاجت ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں اگر آتا پڑھنا، تو وہ خدا کی بارگاہ میں فقط 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کر لے تو اس کی ساری تمام حوائج شرعیہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ میں نے کتنی لینینسی دی ہوئی کہ اگر نہیں آتا تو یہ پڑھ لو، اس لیے کہ قرآن کریم کو مثل آئینہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آئینہ ہے، ہم اپنی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے آئینے میں اور اس قرآن کے آئینے میں ایک فرق ہے۔ یہ دنیا کا آئینہ جو ہے یہ جتنی بھی خوبیاں بیان کرے گا آپ کی، وہ فقط ہر ظاہری خوبی اور ظاہری برائی کو بیان کر سکتا ہے کہ آپ کے بناؤ سنوار میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ کے بیک میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ کی خوبصورتی یہ کمی رہ گئی ہے، لیکن یہ دنیا کا آئینہ آپ کی اندر کی خوبیوں کو اور برائیوں کو نہیں بتا سکتا۔ آئینہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ آئینے کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے سامنے میرا مالک کھڑا ہوا ہے یا کوئی اور مہمان کھڑا ہوا ہے، جو حقیقت ہوگی بتا دے گا، جو خوبی ہوگی بتا دے گا، جو برائی ہوگی بتا دے گا، لیکن جو بتائے گا ظاہری۔ قرآن کریم ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہر ظاہر بھی واضح ہے اور ہر باطن بھی واضح ہے۔ کیا بات ہے، اندر کی ایک پوشیدہ چیز کو اجاگر کر دیتا ہے قرآن کریم۔ سورہ دہر میں اس لیے کہا تھا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں ہدایت کر دیا، ما شاکر وما کفور، اب تمہاری مرضی، تم شکر کرنے والے بن جاؤ یا تم ناشکر بن جاؤ ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خدا عالم کے عظیم احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی قرآن کریم کی ہر سورہ، ہر آیت اپنے اندر فضائل کمالات کو سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن سورہ اخلاص جو ہے خاص طور پر، یہ سورہ اخلاص، اس کا لفظ جو ہے خود اس کے معنی کو ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی پروردگار عالم اپنے بندے پر کس حد تک مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
واحد سورہ ہے قرآن کریم کا جو 4 آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمام مفاہیم توحید، پورے قرآن کریم کے مفاہیم توحید اس سورہ کے اندر اللہ نے مخصوص کر دی ہیں اس سورہ کے اندر۔ پورا قرآن ایک طرف رہا، توحید کے کہاں پر توحید کی فضیلت بیان کی، ایک یہ سورہ اپنے مقام پر اللہ رہا۔ اکبر۔ اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، کسی نے رسول خدا سے، یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اپنے خدا کی توصیف بیان کیجیے ہمارے سامنے، تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد 3 روز تک خاموش رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جواب دینے میں 3 روز تک خاموشی اختیار کی تھی۔ اور جب یہ سورہ کا نزول ہوا اور وحی الہی ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے بھی نور بھائی نے کہا کہ ان چاروں سوروں میں خوبی یہ ہے کہ اس میں خدا حبیب کا جواب خود دے رہا ہے۔ پھر کہا تھا کہ میرے حبیب کو جواب دو، بتاؤ، یہ جب حکم الہی ہوا، یہ میں نہیں کہوں گا کبھی بھی اپنے عقیدے کے تحت کہ رسول پہلے دن جواب نہیں دے سکتے تھے، رسول اس وقت جواب دے سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ انتظار میں تھے نا مشیت الہی کے، کہ وہ چاہتے تھے کہ خدا جیسی توحید کو بیان کرنا چاہتا ہے میں ویسی توحید بیان کروں نا۔ پھر کہا تھا میرے حبیب اب یہ توحید صفات بیان کرو، کون ہے خدا، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی کہ خدا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد میں نے چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا کہ میرے جد جب خدا کی عبادت کر لیا کرتے تھے تو کہتے تھے عبد اللہ وحدہ، میں نے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی، میں نے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی۔ تو جتنی توحید پر گفتگو اس میں کی گئی۔ اچھا، قرآن کریم کی واحد سورہ ہے یہ کہ جس کو ہم کہنا ہے کہ جو آل راؤنڈ صفات کی حامل ہے، تمام تر صفات، تمام تر حوائج، تمام۔ امام حسن رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سورہ معوذتین کی فضیلت اپنے مقام پر ہے کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، باہر سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپ، تو سورہ معوذتین کی تلاوت کیجئے تاکہ اگر کوئی باہر کی کوئی بھی چیز، جنات میں سے، شیاطین میں سے، انسانوں کے شر ہے، حسد ہے، حاسدین کو کوئی چیز ہے، تو تاکہ گھر میں داخل نہ ہو، داخل ہونے سے پہلے ان سوروں کی تلاوت کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن سورہ اخلاص کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے سورہ اخلاص تلاوت کرے گا، اس کے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات اور بالخصوص مادی جتنے معاملات ہیں، دیکھیں ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارا تمام چیزوں کو تلاوت کرنے کا مقصد جو ہے وہ روحانیات سے زیادہ پہلے مادیات کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مادی ضرورت پہلے پور ہو جائے، روحانی تو ہو ہی جائے گی۔ جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں جب گھر میں انٹر ہو تو ایک تو پھر آپ سلام کریں، سلام کے بعد آپ درود پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی نا قبر کی تیاری بھی ہو رہی ہے کہ جب قبر میں جب آپ ایک دم دیکھیں گے نور آئے گا تو آپ نے وہاں پہ بھی سلام کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، پھر جب یہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے تو آپ بتا دیں گے، اپنا پہلے سے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں گے۔ اچھا، میں معوذتین میں ایک جو سورہ اگر جو فلق آ جاتی ہے تو میں چاہوں گی سورہ فلق پہ بھی جواد بھی ذرا روشنی ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے یوں تو پورا ہی قرآن مجید جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جیسے کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے ہم پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی اگر کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہ رحمت الہی کے نزول کا سبب تو ہے، لیکن مختلف امراض اور مختلف کیٹیگریز کو دیکھتے ہوئے جو نسخے تجویز کیے گئے ہیں جنہیں ہم روایات کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس کی بہرحال اپنی ایک فضیلت ہے۔ روایات میں جملہ ملتا ہے کان رسول اللہ یتعوذ بہما عن عین الجن والانس، کہ اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتا تھا کہ آپ اکثر اوقات جنوں اور انسانوں کی بد نگاہی سے بچنے کے لیے لوگوں کو تعلیم فرماتے تھے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا، وہ بے ہوش تھا، اللہ کے رسول نے پانی کا برتن منگوایا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، معوذتین کو پڑھا اور اس کے پانی کو اس کے چہرے پہ چھڑکا تو فبرئ منہا، وہ اس غشی سے افاقہ پا گیا۔ اصل بات یہ دیکھیں جیسے ابھی ضامن صاحب نے بیان کیا، مولانا نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بہت اس کو عام ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں روایت میں یہ بھی، جی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسم اعظم
جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص کیونکہ یہ کوڈ ورڈز میں سے ایک ہوتا ہے، وہ بسم اللہ کے اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی پتلی سیاہی کے قریب ہے. یہ جو سیاہ پتلی ہے سفیدی کے قریب ہے، اتنا اسم اعظم بسم اللہ سے قریب ہے. سورۃ الفلق کے بارے میں خاص طور پہ آیا کہ من قرأہا کأنما قرأ جمیع الکتب التی انزلها اللہ علی الانبیاء. گویا کہ سورہ فلق پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء پہ نازل شدہ کتابوں کو پڑھ لیا. اس میں ایک ایک نام لے کر ایک ایک چیز کے شر سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے. پھر وہ آگے جا کر نفسات فی العقد ہے، اور پھر حاسد اذا حسد ہے، اور رات کے اندھیرے سے جو پسد ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ ان سوروں کو جہاں ہم نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے ہمیں کہ اگر نماز میں کوئی سورۃ الفلق پڑھتا ہے تو علماء نے کہا کہ سورۃ الناس بھی پڑھے، کیونکہ یہ جوڑا جوڑا اتارا ہے، معوذتین پناہ مانگنے والے 2 سورے، ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں. اور عام طور پہ بھی روٹین میں اس کو عادت ہم بنائیں. جب بھی کوئی اچھا لباس پہنا، کسی کو اچھی چیز دیکھی، ایک تو ماشاء اللہ کا جملہ ضرور کہیں، اور کم سے کم یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو چہرے پہ پھیر لیں. اور ایک چیز اور میں یہاں بیان کر دوں، تعوذ اور تعویذ، اور یہ تعوذ جیسے بھی علماء کرام نے بیان کیا، یہیں سے ایک لفظ تعویذ بنا ہے. آج بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو تعویذ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تعویذ کا لفظی معنی کسی کو کسی کی پناہ میں دینا. دیکھیے بہتر تو یہ ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے، کیونکہ روایت میں بار بار لفظ آیا من قرأہا، جس نے پڑھا. ابھی جیسے بیان کر رہے تھے کہ اصل تو پڑھنا اجر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پڑھ نہیں سکتا، مجنون ہے، گونگا ہے، وہ بتائیے وہ من قرأ کی منزل پہ کیسے آئے گا؟ چلیں آپ کہیں کہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا، گونگا ہے، لیکن ویسے تو پڑھ سک رہا ہے دل میں. ایک آدمی اپنے سینس میں ہی نہیں ہے، اس کے لیے حل کہاں ہے؟ اس کے لیے اب یہ حکم ہے کہ طہارت کی حالت میں اگر قرآن مجید کے مختلف سورے یا معصور دعائیں جو مروی ہیں اگر اس کے گلے میں رکھ دی جائیں تعویذ صورت میں، تو بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ خود سے بنائی ہوئی کوئی چیزیں ان کو کرنا وہ بہرحال شریعت نے منع ہے. تو سورۃ الفلق ہو، سورۃ الناس ہو، قرآن کا ایک ایک حرف شفا بھی ہے اور برائیوں سے امان بھی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. جیسے سورہ فلق کی جب بات کرتے ہیں ساتھ میں پھر ہم سورہ ناس جیسے فوراً آتے ہیں. میں زنیرہ جی آپ سے یہاں پہ کروں گی کہ آپ کس طرح سے سورہ ناس جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر طرح کی انرجیز ہیں، اور سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے ازلی شیطان، اور اس کے مختلف ہتھیار ہیں، مختلف ٹولز ہیں. وسوسے بھی ڈالتا ہے، خوف زدہ بھی کرتا ہے، لالچ بھی پیدا کرتا ہے، حسد بھی دلوں میں ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پروٹیکشن ہمیں دی. جیسے ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس وائرسز ہیں، اور ہمیشہ ہیں، ہمیشہ ہی ہیں. اب ذرا ایکسپلور کرنے لگے ہیں ہم، پہلے نہیں پتہ چلتا تھا. میرا یہ ایمان ہے، اور جو میں اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا بھی چاہتی ہوں، کہ جب کوئی وائرس آتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویکسین بن گئی ہے، تو آپ اس کے اوپر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ویکسین ہے جس کی وجہ سے جب میرے بلڈ میں یہ شامل ہو جائے گی تو اس میں وہ انرجی آ جائے گی کہ وہ وائرس سے لڑ لے گی اور مجھے اس وائرس کے برے اثرات سے بچا لے گی. تو چونکہ کائنات میں بہت سے وائرسز ہیں نیگیٹیوٹیز کے، جن میں سے حسد سب سے بڑی چیز ہے، اور پھر وسوسے. کبھی کبھی انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ کوئی حسد کر نہیں رہا ہوتا، وسوسہ. مثلا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، جبکہ جب آپ انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کس بات پہ تم سے حسد کرتے ہیں. وہم، یا مجھے کسی کی نظر لگ گئی، وہم. تو نظر لگتی بھی ہے ایک تکلیف، اور نہیں لگتی اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لگ گئی ہیں تو دوسری تکلیف، کہ مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. لوگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر نہیں بھی کرتے. تو آپ یہ خوف ہی بہت ہے. یعنی مجھے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ مجھ پہ کچھ ہوا ہوا ہے، یا آپ مجھے چائے کا ایک کپ دیں اور آپ مجھے کہہ دیں اس میں کچھ ڈلا ہوا تھا، تو ڈلا ہوا نہیں ہوگا، وہ جو اسٹریس سے مجھے نقصان ہو جائے. مجھے دماغ میں ہے نا وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے، آپ نے سوچا ہوا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 2 خاص طور پر سورہ، ویسے تو پورا قرآن پاک اول تا آخر، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ہدایت ہی ہدایت، رحمت ہی رحمت، پروٹیکشن ہی پروٹیکشن ہے. لیکن اسپیسیفائی کر دیا کیونکہ پورا قرآن پاک ایک دن میں پڑھنا تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ صورتیں، خاص طور پہ سورہ ناس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے آخری سورہ، آخری سب سے چھوٹا، میں اس پہ آؤں گی، چھوٹی سی مجھے بریک لینی، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شو میں آپ کو ایک بار پھر سے اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں چاروں کل کی فضیلت کے حوالے سے، اور ساتھ میں آگے جا کے شو میں منزل کے حوالے سے بات بھی کریں گے، جس کا ہم اپنے گھروں میں اکثر تلاوت بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی مان میں دینے کے لیے، مشکلوں سے بچنے کے لیے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسپیشلی آپ سے
سورہ ناس کے حوالے سے. تو سورہ ناس کے حوالے سے بس یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جب ہم ہمیشہ میں یہ کوشش کرتی ہوں بتانے کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ فلاں سورہ پڑھنا اور اس کا یہ امپیکٹ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، تو دراصل جو تلاوت کے لغوی معنی جو ہماری عوام میں مس انڈرسٹوڈ ہیں، تلاوت کے لغوی معنی ہے پیروی کرنا، اور قرات کے معنی جو ہیں وہ ہے پڑھنا. تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ تلاوت کے معنی ہیں، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اور پھر امپلیمنٹیشن. سورہ ناس اس کی بڑی نفسیاتی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ اس کی ابتدائی کر رہے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں جو ساری انسانیت کا، انسانوں کا رب ہے، جو معبود ہے. اور پھر دو مخلوقات ہیں جو ہمیں ضرر پہنچا سکتی ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ہے انسان اور جنات. باقی مخلوق تو بے ضرر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھو کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، معبود میں ہوں، اختیار میرا ہے. تو جس کا اختیار ہے وہی کنٹرول کر سکتا ہے، جو کسی چیز کا خالق ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح ڈی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ایکٹیو کیا جاتا ہے. تو جب سورہ ناس پڑھیں تو یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں کہ میں اب اس رب کی پناہ میں آ گیا ہوں. آپ کے سیکیورٹی سسٹم آپ نے لگا لیا، آپ نے گارڈ رکھ لیا، اب آپ مطمئن ہیں کہ گارڈ باہر بیٹھا ہوا ہے، مجھ تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. تو آپ اس سے زیادہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ میرے رب نے مجھے یہ کلام عطا کیا ہے کہ اگر میں یہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے، چاہے وہ وسوسے کی صورت میں ہو یا واقعی کوئی، کیونکہ نیگیٹو انرجیز پہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بلیو کرتے ہیں، وہ بھی اپنا ان کا بھی ایک رول ہو جاتا ہے زندگی میں. تو جب آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی اور دل سے کر لی تو انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو جائیں گے، مددگار ہوں گے، اور ضرور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں گے. بس لیکن وہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، اس کو غور کیجیے آپ نے پڑھا کیا. اور یقین ہونا چاہیے کہ اب جس کی پناہ میں آ گیا ہوں، یقیناً اب اس سے بڑھ کر کسی اور پناہ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں. کیونکہ کوئی انسانی کلام تو ہے نہیں، یہ تو پروردگار کا کلام ہے نا. جی سورہ کافرون کے حوالے سے عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں سورہ کافرون ہو، سورہ اخلاص ہو، معوذتین ہو، سب کی اپنی اپنی جگہ فضائل ہیں اور اس کے پڑھنے کے بھی فائدے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں. ہم جتنی بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، میتھس. بچہ تھوڑا سا بھی ویک ہوتا ہے میتھس میں، ہم کہتے ہیں نہیں اچھا ٹیوٹر لگانا ہے تاکہ اسے آگے پرابلم نہ ہو. لیکن قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. قرآن کو اس لہجے کے ساتھ پڑھنا جو نبی نے حکم دیا یہ بہت ضروری ہے. جیسے عین کا فرق کرنا، حمزہ کے ساتھ فرق کرنا، قوف کا فرق ہونا، کاف کے ساتھ فرق ہونا. جیسے ایک لفظ ہے قل، اس کے معنی ہے کہ کہیے، فرما دیجئے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں کل، اس کا مطلب ہے کھا لو. کتنا فرق ہو گیا نا دونوں میں. اب اگر وہاں پر ہم قل هو اللہ احد تو وہ بالکل معنی ہی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جتنی بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں ہم، قرآن کو اس کے لب و لہجہ میں پڑھنا، اس انداز سے پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ جو اثرات اس کے مرتب ہونے والے ہیں، کیونکہ اثرات بدل جاتے ہیں آپ کے لہجے سے، اس کے جو الفاظ کے جو اثرات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو. یہ نبی نے تعلیم دی ہے. تو یہ سب سے پہلے ایک چیز ہوگی. دوسری چیز کی جانب ہم آتے ہیں، اکثر بہت سارے لوگ ہم سے اختلافات کر رہے ہوتے ہیں نا. سورہ کافرون جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، اگر آپ کی کسی سے بن نہیں رہی ہے، اختلافات بہت ہیں، دشمنیاں بہت ہیں، تو لکم دینکم ولی دین، اس کی کثرت کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹائم کیسا چینج ہوتا ہے. وقت بالکل جو منظر ہے نا آپ کا بالکل چینج ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے جو آپ کے بالکل مخالف ہے نا وہ آپ کا محب بن جائے گا. اس کی جو آخری آیت ہے نا اس کی بڑے فضائل ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہر طرح کی گمان سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ شرک کی جو نا بہت ساری قسمیں ہیں. بذات ہے، پھر بصفات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے رات میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے شرک سے محفوظ رکھیں گے. اب ہم نے ایک مرتبہ جب ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جو وہم ہے، بدگمانی ہے یا برا ظن ہے، یہ آپ کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ سوچ لینا کہ میں نے اب یہ کر دیا ہے تو اب یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس چیز سے بھی بچنے کے لیے آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے. جب آپ تلاوت کریں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. ابھی آپ نے سورہ اخلاص کا ایک ذکر کیا تھا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ میں نے خود دیکھا ہے، اس کو آزما کر دیکھا کہ
جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں، نہ رزق میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ محبتوں میں برکت، نفرتیں ہیں گھر میں۔ جیسے ہی داخل ہونا آپ سلام کریں گے سب سے پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد دیکھیں مدیحہ کہ آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ناس جو ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور پر بچوں کے لیے، پیارے نبی جناب حسنین کریمین پر دم کیا کرتے تھے، ان صورتوں کا نظر سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ اور سورہ کافرون، اگر بہت ساری بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نظر کا معاملہ ہے، یا جو کچھ لوگ اصل میں ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ برائیاں کرنے میں اتنے آگے ہوتے ہیں، اس کی بیٹی تو بالکل نہ کرنا، ان کی اماں تو ایسی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں، تو اس صورت میں بھی والدہ جو ہیں وہ 21 مرتبہ اگر رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون کی تلاوت کریں گی تو انشاءاللہ جو اولادیں ہیں ان کے نیک رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کتنی زبردست بات کی۔ دیکھیں ہر ایک سورے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت اتنا مختصر ہے کہ بھئی ہم جسٹس کر ہی نہیں سکتے، تو مختصراً جو ہے وہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور بھائی، چاروں کل کی جب اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو ان کے میں چاہوں گی کہ مختلف جگہوں پہ وظائف بتائیں کہ جہاں پر آج کل لوگ چلیں یہ تو شکایت کریں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جی بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، برکت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لوگ جس چیز جن کے پاس باقی سب چیزیں بھی ہیں نا، وہ ایک چیز کی شکایت کریں، وہ کہہ رہے سکون نہیں ہے۔ تو کیسے ہم ان سے سکون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر نظر بد کی وجہ سے جادو کے حوالے سے جس طرح بہن نے بھی بات کی، تو سورہ فلق کا جو پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، اگر آپ اس کی کثرت کرتے رہیں گے، اور خاص طور پہ ارلی مارننگ، اور یا آپ فجر میں سنت اور فرض کے درمیان آپ 41 مرتبہ یہ پوری صورت پڑھ لیں، یا پھر 313 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق صرف ایک آیت کی تکرار کر لیں، تو جو نظر بد کی وجہ سے بے سکونی ہو جاتی ہے نا، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کام کرنے میں مزہ نہیں آتا، آپ کو دکان پہ جانے میں مزہ نہیں آتا، آپ کی جو سیل ہوتی ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، تو آپ اس کی کثرت کر لیں، یا پھر سورہ ناس۔ پھر میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، بہت سارے گھروں میں جس طرح بات ابھی چل رہی تھی، نفرت بہت زیادہ، یعنی بدگمانی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور میں دوست سے میں نام لے رہا ہوں جواد، میں نے کہ میرے دل میں جواد کے لیے بدگمانی آ گئی، میں اس طرح کر لوں تو بندہ ناراض ہو جائے گا۔ اب جواد کیا کرے؟ تو جواد 313 مرتبہ 100 مرتبہ سورہ ناس کو، منگل، بدھ، جمعرات۔ یہ چاہتا ہے کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اب نور صحیح ہو جائے، مجھ سے بات کرنے لگے، یہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا، اس نے مجھے بلاک کر دیا، دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا، اتنی شدت، یہ بھائیوں میں نفرت آ چکی ہے، بہنوں میں نفرت، یا میاں بیوی میں نفرت، اس نے بدگمانی ڈال دی۔ منگل، بدھ، جمعرات، صبح، دوپہر، شام، یعنی کہ ایک تسبیح آپ کو صبح پڑھنی ہے، پھر دوپہر پڑھنی ہے، پھر شام پڑھنی ہے، منگل کے دن، پھر بدھ کے دن بھی صبح، دوپہر، شام، پھر صبح، دوپہر، شام، یہ 3 تسبیح آپ 3 ٹائم پڑھیں گے۔ یہ اور یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے سورہ ناس کی 101 مرتبہ۔ ہاں 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ تصور کر لیں اس کے دل میں، اے اللہ جو بدگمانی ہے، اے اللہ جو نفرت ڈالی گئی ہے سورہ فلق و ناس کی برکت سے، وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ اسی کے ساتھ یہ عمل کریں گے، روزانہ 149 مرتبہ اللہم یا لطیف یا ودود، یا اللہ کا نام ہے، تصور کریں گے کہ شام، جیسے مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، 149 جن لوگوں کو 49 کے سمجھنا ہے تو ہاں 149، اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، اگر پاسبل ہو تو چینی پہ یا کسی میٹھے پہ دم کر کے ان کو استعمال کرواتے رہیں، اگر پانی میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ پانی میں دم کر دیں، یا پھر تصور کر لیں کہ وہ فلاں شخص کھانا کھا رہا ہے اور میں اس کے کھانے پہ دم کر رہا ہوں، اس سے جو نفرت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ واقعی نور بھائی دیکھا کہ بہت سارے میاں بیوی میں ایک دم کسی ایسی چھوٹی بات پہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے اتر جاتے ہیں، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے تعلقات کو امینڈ کرنا۔ تو یہ اس نے آپ نے بڑا بتایا کہ جی منگل، بدھ اور جمعرات کو صبح، دوپہر، شام 101 دفعہ جو ہے 101 مرتبہ۔ سورہ اخلاص کا بھی ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، اس طرح پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ بچے جو بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں، گھر کا چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ مطلب میاں، چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ جو ایک دم نافرمان ہو جائے، تو پھر ان کے لیے آپ
صبح شام تصور میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان پہ دم کرتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس پہ شہادت انگلی رکھ کے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو جو اس کی نافرمانی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ بچہ بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سورہ فلق اور ناس. اچھا وہ بچے کیا کہتے ہیں جو جن کو یاد نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی یہ عمل مجرب عمل ہے کہ جب آپ میری بہنیں جب آٹا گوندھ رہی ہیں تو پانی پر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور وہ پانی یعنی کہ وہ جو روٹی بنا رہی ہیں وہ پانی اس میں شامل کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کی یادداشت آہستہ آہستہ بچوں کی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. میں ابھی نور بھائی آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں کیسے اتفاق ہوا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو مجھے خاتون کہتی کہ میں آج کل نا یہ جو ڈائٹ سوڈاز ہیں یہ بہت پی رہی ہوں اور اس سے میری یادداشت نا متاثر ہو رہی ہے. اور ہم ویسے بھی بلیک کافی ڈائٹ سوڈاز واقعی اتنا کریں کہ ہماری سے یادداشت اور میں ایکچولی پرابلم ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کا. ابھی بعد میں جا کے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ جتنا اس کو ابھی صحیح نا اس کو ذرا کم کرنے بہتر ہے. علامہ صاحب کیسے ان چاروں جو ہے کل کو ملا کے ہم کہاں کہاں پر جو ہے وہ اللہ پاک کے مان میں جا سکتے ہیں، کون کون سی سچویشنز میں؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ یہ جو چاروں سورے ہیں ہر سورے کی وجہ نزول الگ الگ ہے. سورہ کافرون جو ہے وہ تعلق ہے، سب نے لکھا کہ یہ مکی ہے، کچھ نے لکھا مدنی ہے. مدنی تو یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ یہودیوں کے ساتھ جتنا بھی مکالمہ تھا رسول خدا کا وہ سارا مکے میں تھا، وہ مدینے میں اس میں مکے میں تھا. تو مدینے میں تو یہود سے مکالمہ تھا ہی نہیں. توحید پر بات ہو رہی ہے، شرک بات پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جتنی بھی چیزیں جو پہلی سورہ ہے یہ پہلی سورہ تو ہے ہی خدا کی یعنی جو مشرکین کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. اور دیکھیں اس میں آیتوں کی تکرار ہے، ایک جملے کی بار بار تکرار ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرو گے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کروں گا، جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم نہیں عبادت کر سکتے، جس کی تم پرستش کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا. جملوں کی تکرار ہے، ایک ہی جملہ ہے اس کو بار بار تکرار کیا گیا. کیوں؟ اس میں گویا رسول خدا نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ جو مشرک ہے وہ تا ابد خدا کی عبادت نہیں کر سکتا. جس خدا کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی خدا کی عبادت نہیں کرے گا. اور تا ابد تمام اس لیے کوششیں کی گئی تھی جس کو آج کے اسلام میں کہہ دی جائے نا کہ میٹنگز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، گیدرنگ ہوتی تھی، گروپ میں جاتے تھے، مشاورت قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے، ایسا ہے ایسا ہے، مذاکرات چل رہے نا، مذاکرات ہوتے تھے. تو پھر آخر میں رسول خدا نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے تا ابد تم مجھے اپنے خدا کی طرف راغب نہیں کر سکتے اور تم تا ابد میرے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے کیونکہ دلوں کا حال رسول خدا بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی سورہ تو ہے مخصوص تھی مشرکین کے ساتھ، ٹھیک ہے. دوسری سورہ جو ہے سورہ اخلاص، یہ مخصوص ہے توحید سے. خدا کون ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، وہ وہی ہے، وہی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. صمد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. احد کسے کہتے ہیں، احد وہ واحد ہنسا ہے. واحد میں اور احد میں فرق ہے. واحد جب لکھتے ہیں ہم تو قابل تقسیم ہے، احد جو ہے وہ قابل تقسیم نہیں ہے. بے شک احد خدا ہی کو وصف دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. سمدیت خدا ہی کو وصف دیتی ہے، کسی کو نہیں دیتی. دیکھیں خدا کے جس میں اسماء گرامی جتنے بھی ہیں نا، ہم جن کو شمار کرتے ہیں 99، نہیں معلوم کتنے ہیں. کائنات میں جتنی نیک چیز ہے سب خدا کی صفت ہے، لیکن انسانی عقل نے جن کو شمار کیا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کمالات. اچھا یہ تو خدا کی جو سمدیت ہے، کچھ صفات خدا کی ایسی کیوں ہیں، یہ خدا کی صفات اس میں ذاتی تو ایک ہی ہے نا، اللہ توحید میں بیان کیا گیا، 400 میں بیان کیا گیا، ایک ہی ہے. صفات کیوں بیان کی گئی ہیں؟ صفات سے بیان کی گئی ہیں ماں سوائے چند صفات کی، جس سے ہم بات کر رہے ہیں نا مسائل کی، مصیبتوں کی. تو دیکھیے یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میری اپنی سوچ تھی، میں اپنی سوچ کے تحت بیان کر رہا ہوں اس والی بات کو کہ یہ جو صفات الہی ہیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے بیان کی گئی ہیں جس میں ذاتی ایک ہی ہے، ماں سوائے چند صفاتی اسماء کے. کبریائی خدا ہی کو زیب دیتی ہے، کسی بندے کو زیب نہیں دیتی. تکبر خدا ہی کو زیب دیتا ہے، کسی بندے کو زیب نہیں دیتا. سمجھیت خدا کو زیب دیتی ہے، عادیت خدا کو زیب دیتی ہے. قہاریت جباریت خدا کو زیب دیتی ہے، کسی بندے کو زیب نہیں دیتی. چند صفات کو ہٹا دیجئے، بقیہ جتنی صفات ہیں انسان عہد کر لے بیٹھ کر کہ اے اللہ تیری اس صفت کو اپنی ذات کا حصہ بناؤں گا. تو عزیز ہے، دوست رکھتا ہے، میں تیری بارگاہ میں عہد کر رہا ہوں جب تک زندہ رہوں گا دوست بناتا رہوں گا، دشمنی ختم کروں گا. تو رازق ہے، رزق تو دیتا ہے، مگر میں عہد کر رہا ہوں تیرے عطا کیے ہوئے رزق میں سے تیرے بندوں میں رزق تقسیم کروں گا.
خدا کی کسی ایک صفت کو انسان اپنی ذات کا حصہ بنا لے، وہ کہتے ہیں کوئی وصف ایسے جو آپ طے کر لے بات کو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے، اس لیے جب کوئی بھی عمل کرے گا منسوب کر دے گا اس کی ذات کے ساتھ، تو خود وہ ہر انسان گریجولی اپنے معاملات کو، چاہے معاشی ہوں، بیماریاں ہوں، اولاد کی پریشانیوں کچھ بھی ہوں، گریجولی خود میں تبدیلی محسوس ہوتے ہوئے دیکھے گا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن جادو نہیں ہے، یہ میجک نہیں ہے کہ جناب میں نے کیا فوراً نظر آ جائے۔ ہمارا کام ہے تکرار کرنا اس کو، بالکل، ہاں، وقت کے تحت اس میں تبدیلی پیدا کر دینا، اور مجھے نتیجہ دینا ہی خدا کے اختیار میں۔ اللہ پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت ہے، تھوڑا انتظار تو کرو۔ ہم لوگوں سے اپنے جو پیار، جو جن لوگوں سے ہمیں پیار ہے، ہم ان کی آگ سے رسپونڈ کا ویٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسپونڈ کا ویٹ کیوں نہیں کرنا؟ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے جناب فیصل آباد سے خدیجہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی خدیجہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ میم، بہت اچھی ہوں میں۔ آپ سنائیں، آپ کا شو بہت اچھا ہے میم۔ بہت شکریہ خدیجہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم میرا نا بچہ ہے محبوب الاسلام ہے، اور وہ نا حفظ کے لیے جاتا ہے مدرسے میں، تو نا وہ پڑھتا تو ہے، یاد تو کرتا ہے ماشاءاللہ، اس نے 10 پارے حفظ کیے ہیں، لیکن اب وہ جو سبق وغیرہ ہوتا ہے سب کی کہتے ہیں یا کیا، وہ نا یاد نہیں ہو پاتا اسے، بیچ بیچ میں سے نا بھول جاتا ہے۔ تو وہ میں نے یہی سوال کرنا تھا کہ پلیز آپ کچھ رہنمائی کر دیں کہ وہ صحیح طرح سے اس کا حافظہ محفوظ ہو جائے، کہ وہ پڑھنا شروع کر دے، یاد رکھے چیزوں کو۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ خدیجہ بہن آپ کی کال کا۔ جی جواد بھی، میں آپ سے اس کا جواب بھی لینا چاہوں گی، پھر وہی بات کہ کہاں پہ ہم یہ چاروں کل کو ساتھ ملا کے اپنے آپ کو اللہ کی مان میں دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تفصیل سے بات ہو گئی کہ مختلف سوروں کے مختلف شائع نزول ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ان کے خصائص بھی مختلف ہیں کہ کس سورے کو کہاں کیسے تجویز کرنا ہے۔ البتہ ایک بات ہم نے بہت پہلے بیان کی تھی، دوبارہ اس کی تکرار کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی سورہ، کوئی دعا بغیر کسی ایکسپرٹ کے اس کو آپ ورد نہ بنائیں، یہ صراحت سے لکھا ہے علماء نے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کچھ خصائص ہوتے ہیں، اس کے کچھ پاورز ہوتے ہیں، تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، ابھی جیسے ایک بات یہ آئی کہ قرآن مجید کو پڑھنا، دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے، سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ پورا قرآن پڑھنا بہرحال یہ تو لوگوں پہ ایک طرح سے شاک گزرتا ہے، مطلب ان کے لیے تو کیسے پورا پڑھیں، تو دیکھیے یہ بھی آسانی کر دی شریعت نے۔ حدیث میں یہ آیا کہ من قرأ سورۃ الاخلاص فکأنما قرأ سلسل قرآن، جس نے سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھا اس نے 1/3 قرآن کو پڑھا۔ اسی طریقے سے فرمایا ومن قرأہ مرتین، جس نے سورہ اخلاص کو 2 بار پڑھا فکأنما ثلثی القرآن، اس نے 2/3 قرآن گویا پڑھ لیا۔ اور فرمایا ومن قرأہ 3 مرات، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا فکأنما ختم القرآن کلہ، وہ ایسا ہے جیسے تیسری مرتبہ پڑھنے میں پورا قرآن ختم کیا۔ تو جو شخص مکمل ختم قرآن کا ثواب روزانہ رات کو چاہتا ہو سورہ اخلاص کو پڑھے۔ البتہ رمضان المبارک میں یہ والی جو ہے چالاکی نہیں چلے گی کہ ختم قرآن آپ نے لے لیا اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، وہاں پورے ہی ختم قرآن پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت سے سورے جن کو نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے کثرت کے ساتھ، ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بہت سے روایات نقل کی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک چیز ہے کہ روزانہ کی 5 نمازوں میں اگر کسی نے ایک دفعہ بھی سورہ اخلاص کو نہیں پڑھا، بھول گیا یا تساہل برتا یا یاد ہی نہیں رہا، تو یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے، کہ اس نے 5 نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نصاب پڑھا ہی نہیں۔ اس کے برعکس فقہاء نے لکھا اگر پہلی اور دوسری رکعت میں 2 بار سورہ اخلاص کو پڑھ دیا گیا، یعنی پہلی میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا اور دوسری میں پڑھا، تو نہ صرف یہ مستحب ہے بلکہ ریکمنڈڈ ہے، پڑھیں آپ۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ من قرأ سورۃ اخلاص فکأنما قرأ جمیع ما فی القرآن، جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا گویا اس نے پورے قرآن کے مضمون کو پڑھ لیا، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ اخلاص میں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف سوروں کے اپنے مقامات پہ فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح سے حاشیے بنائے ہوئے علماء نے، آپ اس کو پڑھیں، اس کے انڈیکس میں جا کر آپ دیکھیں، یا جو کتابیں دستیاب ہیں فضائل قرآن، اس میں آپ نکالیں روایات کو۔ دیکھیے میں جملہ اور کہتا ہوں، جیسے کہ انٹرو میں بیان ہوا، ماہ رجب المرجب، فصل بونے کا مہینہ، شعبان فصل کو آبیاری کا مہینہ، رمضان فصل کو کاٹنے کا مہینہ۔ شعبان میں رجب میں ہم کیا بوئیں؟ ہم اطاعت گزاری کے بیج بوئیں، ہم اللہ کی فرما برداری کے بیج بوئیں۔ شعبان میں راتوں کو جاگ کر خدا کے خوف سے گریہ کر کر اپنی اس فصل کو پانی دیں، اور جو یہ 2 پروسیس گزار چکا ہو اسے حق ہے کہ وہ رمضان میں پھر رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی فصل کو حاصل کرے۔ مطلب یہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ بہت سارے جیسے اعمال بھی ہیں، روزے بھی ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کے روزے تو فرض ہیں،
لیکن وہی بات ہے نا کہ شعبان اور رجب کے جو روزے رکھے جائیں گے ان کا ثواب ایک روایت سے سنیں اور بات میں یہاں تمام کرتا ہوں. ایک رجب کے مہینے سے اسپیسیفک روایت موجود ہے کہ من صام یوما فی شہر رجب, جس نے رجب کے مہینے میں ایک نفل ہوئی روزہ رکھا, سقاہ اللہ من ذالک النہر, رجب جنت میں ایک نہر ہے تو اللہ اس نہر سے پلائے گا. تو کوشش کریں اس مہینے کو عبادتوں سے سجائیں. اور آخری سوال کا جواب جیسے بہن نے پوچھا حافظے کے لیے بہتر مفتی نور رحمانی صاحب بھی آپ کو آگاہ کریں گے. سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت کثرت سے کہا جاتا ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, ان قریب ہم آپ کو اتنا پڑھا دیں گے کہ آپ سے وہ چیز محو نہیں ہوگی سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو یہ آیت بھی کثرت سے پڑھیں, پاک و پاکیزہ رہیں, نماز کی عادت ڈالیں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, بری چیزیں خود دور ہو جائیں گی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. کمپنی میٹرز الاٹ ہری پور سے ہمارے ساتھ کالر ہے جی روبینہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی روبینہ جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ پاک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک. آپ کے سامنے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی نا کہ میں پریشان بہت رہتی ہوں نا, ہارڈ ٹائم پہ بہت پریشان رہتی ہوں. ایک میرا یہ سوال ہے, دوسرا یہ سوال ہے کہ میری 5 بیٹی ہیں لیکن رشتے نہیں آتے. یہ میرے لیے بہت بہت تکلیف دہ بات ہے کہ لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن میرے دہلیز تک نہیں پہنچتی, بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. اور میری ماشاءاللہ 5 ایک جیسی بیٹیاں, اور میں ان کو دیکھ کے سوچ کے نفسیاتی مریض ہو گئی کہ کب میری بچیوں کے رشتے ہوں گے. تو آپ مہربانی ذرا جتنے بھی ہیں وہ رہنمائی فرما دیں. بالکل آپ نے جیسے کہا, آپ کا جو ہے میرا کمانڈ ہے. میں سب سے, میں جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں, میں سب سے ایک وظیفہ پوچھ لیتی ہوں کہ آپ ہماری بہن اتنی پریشان ہیں تو عائشہ آپ بھی وظیفہ دیجیے. میں سب ایک وظیفہ دیکھیں یہاں پر سورہ اخلاص کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں نا, رات میں سونے سے پہلے خاتون جو ابھی بات کر رہی تھی نا, 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور بچیوں کے تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں ان کے نکاح اچھی جگہ پر کرنا چاہتی ہوں, اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا صدقہ بھی دیں, اور ساتھ میں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بچی کا نکاح ہو گیا تو میں 12 نفل پڑھوں گی, دوسری بچی کا نکاح ہو گیا, یہ ایک نیت کر لیں, ایک منت مان لیں, ٹھیک ہے؟ اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا. اچھا ابھی ایک بچے کے جو پیرنٹس تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ بچے کو سبقی اور منزل یاد نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, سبقی اور منزل, سبقی اسے کہتے ہیں جو سبق سے پہلے جو سبق پورا ہوتا ہے پارا اسے, اور منزل جو پرانے سپارے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. بچے کا سبقی اور منزل اس وقت کمزور ہوتا ہے جب بچہ سبق پکا نہیں کرتا ہے. تو جو خاتون تھیں جن کا سوال تھا وہ کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے نا سبق کو پہلے پکا کرائیں. جس بچے کا سبق پکا ہوگا اس کی سبقی منزل کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 10ویں پارے کے بعد بچہ بہت تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کی خواہشات کو دیکھا جائے, تھوڑا سا اسے وقت دیا جائے کھیلنے کے لیے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 10ویں پارے کے بعد ذمہ داری زیادہ آتی ہے تو بچے کو ماں باپ کہتے ہیں بس بیٹھے رہو یاد کرتے رہو. مجھے چھوٹی سی بریک لینی جی, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کیونکہ ہم بات کریں ہیں چار رکن کی فضیلت کے حوالے سے, اور آگے ہم منزل کے حوالے سے بات بھی کریں گے. لیکن ہماری کالر روبینہ جی, جن کی کال آئی تھی, کافی پریشان تھیں وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے. صرف یہ روبینہ جی نہیں ہے, بہت ساری ایسی خواتین جو ہم اس وقت دیکھ بھی رہی ہیں, ان کے گھروں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی میں کافی تاخیر ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں میری 5 بیٹیاں ہیں, ایک جیسی میری بیٹیاں ہیں, جتنی میری بیٹیاں ہیں, تو مجھے تکلیف بہت ہے. اور تو پھر ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم سب سے ایک ضرور پوچھیں گے وظیفہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو میں وظیفے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے وظائف بتا کے بھی دوسروں کو پریشان کرنے والی اور کنفیوز کرنے والی کچھ آپ کو جو ایزی لگے, جو آپ کو ایزی لگتا ہے, پھر آپ پہلے سے مان لیتے ہیں. میں یہ چاہوں گی, اور میں اپنے پینل سے بھی گزارش کروں گی کہ چونکہ ہم سورہ اخلاص پہ بات کر رہے ہیں, بہت مجرب بہت سارے وظائف ہیں, لیکن اگر ہم سورہ اخلاص ہی کے وظائف کی آج بات کریں تاکہ بہن کو آسانی ہو جائے, تو جیسے بھی بہن نے بھی ذکر کیا 21 مرتبہ سورہ اخلاص, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ باوضو ہوں اور نماز فرض, یعنی جو بھی 5 نمازوں میں سے جب فرائض ادا کر لیں تو فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر درود شریف پڑھ لیں. درود ابراہیمی ریکمینڈڈ ہوتا ہے خاص طور پر رشتوں کے لیے. اس کے بعد بیچ میں یعنی 11 درود پاک کے بیچ میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دوسرا یہ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی بس ایک ماں کے لیے, بہرحال ہم ماں کے درد کو سمجھ نہیں سکتے, کہہ ہی سکتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں. جو صحیح وقت ہوگا اللہ کے حکم سے آپ تدبیر کریں,
اور تقدیر پر بھروسہ کریں تو جو صحیح وقت ہوگا انشاءاللہ. دوسرا پریکٹیکلی بھی کوشش کریں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے جو اچھے رشتے فی سبیل اللہ بتانے والے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. دیکھنے کی کوشش کریں کہ ریزنز کیا ہیں, کیا بیریئرز ہیں, کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے رشتے آ نہیں رہے یا آ رہے ہیں تو وہ واپس لوٹ رہے. پریکٹیکلی بھی اس پہ کام کریں. دوا اور دعا دونوں دین کا جز ہیں اور سورہ اخلاص کا وظیفہ دل سے انشاءاللہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور رحمت فرمائیں گے اور غیب سے مدد فرمائیں گے. بے شک بے شک. نور بھائی بہت ساری جگہوں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی نظر کے معاملات بھی بہت ہوتے ہیں, حاصلین بھی بہت ہوتے ہیں. پھر دین وہی بات کہ بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے بہت سی باتیں شروع انیشیٹ ہوتی ہیں لیکن گھر تک نہیں آ پاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح فرمایا بہن, کبھی کبھی نظر بد کی وجہ سے رکاوٹ یا بندش ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد, جس طرح میری بہن نے بھی کہا, 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کی جائے. 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس. اگر والدہ پڑھ رہی ہیں تو تصور کر رہے ہیں پانچوں بیٹیوں پر دم کر دیں, اور سامنے موجود ہیں تو ان پہ دم کر دیں. وہ بہنیں جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, وہ عشاء کی نماز کے بعد, جو ہمارے اکابرین نے چشت بیان کرتے, بالخصوص میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے تھے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کو پڑھیں, اور اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. پیر اور جمعرات کے دن, پیر اور جمعرات بہتر ہی کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ پیر کا روزہ رکھ لیں اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں. اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. پیر اور جمعرات کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار رکاوٹ بندشیں ہیں اس کو دور فرما, تو انشاءاللہ بندش. مطلب نور بھائی ہر آپ قطع کلامی کی معذرت, یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی اگر وہ 100 دفعہ پڑھ لیں سورہ اخلاص تو آپ کی ویسے ان دنوں کی ملا کے آپ کی 1000 تو سورہ اخلاص ہو جائے گا. بہتر یہ کہ 200 مرتبہ پڑھ لیں جیسے آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد, یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 200 مرتبہ. جی بالکل. عشاء کی نماز کے بعد سب سے بہترین جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا وائی فائی اپنے عروج پہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں نیٹ ورکنگ اسٹرانگ چل رہی ہوتی ہے, وہ 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہے, مگر کیونکہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں نزول فرماتا ہے. تو آپ تہجد کے وقت, میرے والد صاحب فرماتے تھے فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اور تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. تو جب آپ سے اللہ محبت کرتا ہے نا تو آپ کو ہاتھ پھیلانا ہے, اور سورہ اخلاص تو ہے توحید سمدیت. اچھا یہاں ایک اور بھی بتا دوں, ذہن میں آ گیا, یا سمدو, یا اللہ یا سمدو, وہ لوگ کہ جو معاشی تنگی کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمایا ہم سب کو, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ یا اللہ یا سمدو منگل کے دن 1100 مرتبہ پڑھیں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ یہ جو معاشی طور پہ تنگی کا شکار ہیں, یا اللہ یا سمدو, یا اللہ یا سمدو, یا اللہ یا سمدو 1100 مرتبہ بروز منگل, کیونکہ اللہ والوں نے ایک دن متعین کیا تھا کہ اس دن پڑھو, خاص طور پہ ان کا تجربہ تھا اور تجزیہ تھا. پھر وہ اپنے گھر میں جیسے آٹا ہے, چینی ہے, تیل ہے, اس پہ دم کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے برکتی کے معاملات ختم فرما دیں گے اور رزق کے اندر فراوانی آ جائے گی. اچھا وہ لوگ کہ جن کو بہت زیادہ وسوسے بہت آتے ہیں, انزائٹی, ڈپریشن میں, اور بلا وجہ بہت سے لوگ جو شک بھی کرتے ہیں, مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کیا یوسوس فی صدور الناس. بہت اچھی بات کی میرے پینلسٹ نے کہ سمجھ کر اگر پڑھیں گے نا سورہ فلق و ناس کو, اگر سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور جب آپ سے اللہ باتیں کر رہا ہے تو وسوسے وہم آپ کے آہستہ آہستہ ختم. لیکن پھر بھی یوسوس فی صدور الناس یہ آیت ہو, یا پھر سورہ یاسین کی سلام قولا من رب الرحیم. ناظرین توجہ رکھیے گا, سلام قولا من الرحیم اگر آپ کو پڑھنا ہے تو دل پہ, یعنی فرض نماز کے فوراً بعد دل پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم, اس سے گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی, بے چینی ختم ہو جائے گی, اور سینے میں جو تنگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ سورہ ناس پوری پڑھ لیں, یا پھر یوسوس فی صدور الناس, یوسوس فی صدور الناس, یہ 11 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے دل پر اور سینے پہ دم کریں گے. جس طرح بہن نے کہا وہم, انزائٹی, ڈپریشن اس سے آہستہ آہستہ ختم, آپ نکلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا ایک اور بھی ہے, کھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, جس پہ جادو کے معاملات بہت زیادہ ہیں, کھانے سے بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, خاص طور پہ گوشت اٹھاتے ہیں تو گندی اسمیل آتی ہے, اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. وہ پانی پیتے ہیں تو مٹی کے تیل کی بدبو آتی ہے, یعنی کہ جو بھی چیز معاملات ہوتے ہیں اس کو جھوٹا کر جاتی ہے, وہ جیسی چیز کرتی ہے کہ اسمیل آنے لگ جاتی ہے. اسمیل آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے, خاص طور پہ جیسے انڈا گوشت وغیرہ وہ کھاتے ہیں نا تو بہت تکلیف کے اندر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے نور بھائی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ there is something wrong,
کہ اگر جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اسمیل آنے لگ جائے ان کے. ایسی ہوتی ہے اچانک کبھی گھر کے اندر اسمیل آنا شروع ہو جائے, گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جائے, تو یہ ایک سمٹم, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن سمٹمس میں سے ایسا ہے. پھر وہ شخص سورہ فلق کی کثرت کرے گا. ٹھیک ہے, سورہ فلق کی کثرت کرتا رہے گا, یا پھر جس طرح میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق, اس سے یہ ہوگا کہ اے اللہ مجھے امان عطا فرما. تو اس سے آہستہ 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 وہ ان معاملات سے بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. فیصل آباد سے کالر ہے جی اقرا. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی اقرا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میڈم میرے میاں جو ہیں وہ میرے ساتھ لڑتے ہیں بہت ہیں, مجھے مارتے ہیں. اور ویسے کتنا عرصہ آپ کی شادی کو ہوا ہے؟ میری شادی کو 2 سال ہوئے. 2 سال میں. اچھا, گھر میں کسی کو پتا ہے کہ وہ آپ کو مارتے ہیں؟ میری امی کو میں بتاتی نہیں ہوں, وہ پریشان بہت ہوتی ہیں. میرے ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ابھی کچھ ماہ ہوئے. اور آپ کے سسرال والوں کو پتا ہے کہ آپ کے میاں آپ کو مارتے ہیں؟ جی ان کو پتا ہے, لیکن وہ اسٹینڈ نہیں لیتے, وہ بس سنتے ہیں اور بس آئی گئی کر دیتے ہیں. وہ سب کے سامنے آپ کو مارتے ہیں, آپ کو اکیلے میں مارتے ہیں؟ نہیں, اکیلے میں مارتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ماروں گا. چلیے, اللہ پاک آپ کے معاملات اچھے کرے. میں علامہ صاحب اسی صورت میں جی 10 ماہ کا بیٹا ہے, 10 ماہ کا بیٹا ہے. اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتی. اوف میرے اللہ. اچھا اقرا, آپ شو دیکھتے رہے. میں بالکل علامہ صاحب سے پوچھتی ہوں کہ آپ ایسا کیا پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ پاک ایک تو ان پہ رحم کرے کہ وہ جو اتنے جلاد بنے ہوئے ہیں, اور ان کے دل موم کر دیں. میں علامہ صاحب, اور یہ صرف یہ ہماری ایک بہنی, ہماری ایسی بہت سارے لوگ, انہوں نے تو پھر ہمیں کال کر کے بتا دیا. بہت سارے لوگ تو بتاتے بھی نہیں ہے کہ بنی ہمارے ہی بھرم خراب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک خاتون کا تعلق ہے تو ان کو کہی کہ یا ودود ہو, ٹھیک ہے, اس میں لاہی ہے یہ, اس کی کثرت ساتھ تلاوت کریں اور ایک کاغذ پہ اپنے شوہر کا نام لکھیں اور ہر نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں. ایک کم از کم صبح و شام ایک تسبیح, صرف طاؤس کی ایک تسبیح پڑھ کر اس نام کے اوپر دم کرتی رہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا مطلب دعا کی صورت میں ایک عمل. بقیہ یہ ہے کہ جو یہ بتاتی نہیں ہیں یا اشکار نہیں کر رہی ہیں, ہمارے معاشرے کا بڑا یہ المیہ ہے کہ اندیکھے خوف کی وجہ سے ہم حال کو اپنے گنوا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ عجیب المیہ ہمارا. ماضی جس کو آنا نہیں اس پر پچھتاتے ہیں, مستقبل جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں, جو حال ہے جس میں ہم ہیں اس کی فکر نہیں ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ اس کی قدر کریں اور اس کو صیغہ راز میں نہ رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی تو پٹ رہی ہیں نا, ایکسٹریملی کیا ہوگا, ایکسٹریملی کیا ہوگا, احتجاج کریں گی, اظہار کریں گی, چھوڑ دے گا نا. زہر کا پیالہ یا تو روزانہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیتے رہیے آپ, یا ایک ساتھ پی لیجیے. ویسے ہمارے بتائیں, ہمارے کیا دین میں, ہماری شریعت میں کیا ہے عورتوں کو کہ اگر آپ کا میاں آپ کو مارے تو آپ اس کو برداشت کریں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. کسی شریعت نے حکم نہیں دیا کہ آپ, ہاں آپ اگر شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں اور پھر شوہر اس کے اوپر آپ کو سجیشن کر رہا ہے تو وہاں پہ اختیار ہے اس کو روکنے کا, وہ پھر امر بالمعروف میں آ جائے گی یہ بات, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں بلا وجہ میں ان بنیاد کے اوپر صرف بستر الگ کر سکتا ہے, جی مار دھاڑ نہیں کر مارنے کا تو پھر بھی اختیار نہیں ہے. مارنے کا تو اختیار خود یہاں تک ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کو مارنے کا اختیار نہیں ہے, کہ اگر باپ نے بیٹے کو اپنی اولاد کو تھپڑ مار دیا ہے تو جتنی انگلیاں آ جائیں پڑیں گی دیت دینی ہوگی اس کو. یہ علامہ صاحب آپ کی جو بات ہے نا, یہ آج یہ وائرل ہو گیا, بچوں نے ماں باپ کو دکھانی ہے کہ دے ہمیں دیت, مطلب یہ نہیں پتا. اسی طرح سے یہ معاملہ کلیم کر سکتے ہیں تو اما ابا کو. دوسرے معاملات یہ ہوتے ہیں, جیسے پہلے خاتون کا مسئلہ تھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اوراد اور وظیفے ان تمام کی طرف سے چلے جاتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلی بار میں مثالیں دی ہیں کہ پتیلی میں دودھ کو گرم کرنے سے پہلے دودھ اگر پھٹ جاتا ہے تو گلا دودھ کو نہ دیجیے نا. یہ دیکھیے برتن کیسا تھا, برتن صاف ہے کہ نہیں ہے. صاف و شفاف برتن میں دودھ گرم کریں گے آپ تو اس کو زیادہ تازہ رہے گی نا, ورنہ خراب ہو جائے گی. جتنی بھی اوراد ہیں, وظائف ہیں, تلاوت قرآن کریم جو کچھ بھی ہیں, ان کے اپنا نتیجہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ پہلے مجھے تجزیہ کرنا ہے اپنے آپ کا کہ آیا میرے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے, میرے معاملات زندگی کیسے ہیں, صبح شام تک
پہلے ان کا تجزیہ کریں ہم، ان کی تطہیر کریں پہلے ہم. بالکل. جب ان کی تطہیر کر لیں گے تو پھر جو کچھ پڑھیں گے اس کا اثر ہوگا، نتیجے تک پہنچیں گے ہم. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. پہلی والی خاتون کے لیے میں تجویز کروں گا کہ 5 بیٹیاں مل کر اور وہ خود مل کر 11 دن تک 100 تسبیح روزانہ، چاہے ایک نشست میں چاہے دن میں کسی وقت بھی، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پہلے اس وظیفے کو مکمل کریں، تاکہ جو نظر بد کے، حسد کے، رکاوٹ کے جو کچھ اثرات ہیں پہلے یہ تو ختم ہو. جب یہ ختم ہوگا معاملہ پھر کچھ پڑھیں گی تو اس کا اثر ہوگا. تو پہلے وہ رکاوٹیں ختم کرنی ہے. ہمارے ساتھ کوہاٹ سے کالر موجود ہے ایان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں یہ علماء کرام تینوں میرے لیے بہت ہی احترام قابل احترام ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کے کافی یہ خیالات ہیں کہ جو پروویڈنٹ فنڈ یہ لوگوں سے کٹتا ہے جنہیں ملازمت میں، وہ حرام ہے. اس کا انٹرسٹ جو سالانہ آتا ہے وہ حرام ہے. لیکن اس کے بارے میں کچھ علماء کرام بتا دیں کہ یہ کیسا ہے، جو سالانہ پروویڈنٹ فنڈ ادارے کی طرف سے یا وہ ملازم جو ہے اس کی طرف سے کٹتا ہے، اس کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے. صحیح. ٹھیک ہے، بتائیں جی آپ کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ جو ادارہ آپ کے کاٹتا ہے، مطلب ہمارا بھی پروویڈنٹ فنڈ کرتا رہا ہے تو وہ آدمی ادارہ آپ کو دے دیتا ہے اپنی بڑھا کے. سو از اٹ حلال؟ یہ وہ شاید اس کو سود سے اس کو نہ میچ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب ایک آپ کہیں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو ادارہ اینڈ میں جب آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، تو شروع سے کچھ پیسے کو رکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اپنی طرف سے انعام کے طور پہ آپ کو کچھ پیسے زیادہ دے دیتا ہے. تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. آپ نے میرے پاس 25 سال جاب کی، 30 سال جاب کی. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے نا تو ادارہ رکھتا نہیں اپنے پاس، بلکہ ادارہ اس پیسے کو مطلب ری انویسٹ کرتا ہے. یعنی آپ کے پیسے کو بھی ادارہ اپنے کسی بھی انویسٹمنٹ میں شامل کر رہا ہے. تو آپ انڈائریکٹلی، ڈائریکٹر نہ صحیح، انڈائریکٹلی اس انویسٹمنٹ کے اندر ادارے کے ساتھ شراکت کار ہے. اس تو پھر علامہ صاحب اس میں تو وہ بھی جیسے سیونگ اکاؤنٹ سے بھی تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیسے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیونگ اکاؤنٹ کی مختلف کیفیت الگ ہے. ان کی دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ میں وہ مطلب سرکاری بینک، پرائیویٹ بینک اور مسلم بینک، نان مسلم بینک، وہ کنڈیشن الگ ہے. وہ الگ ہے. جہاں پہ کیوں طے معلوم ہے کہ میں یہ پیسے رکھ رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے مہینے میں اتنا ملے گا، تو اس کی تخصیص ہے پھر کہ کہاں رکھ سکتے ہیں، کہاں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ سود، کافر سے سود دینا حلال ہے، سود دینا حرام ہے. اوہ اچھا، یہ بڑی سی بات ہے کہ ہم سود پہ بھی شو کریں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ندا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. ندا آپ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ خیریت. آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے اور میں موسٹلی اس کو دیکھتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اپنی پڑھائی کو بہت خاص توجہ نہیں دیتے ہیں. کنسنٹریشن کہتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو جلدی بھول جاتا ہے. اس طرح کے ایشوز کا سامنا ہونا. ٹھیک ہے. یہ مطلب پڑھائی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کے بدگمان ہو گئے. بدگمان ہو گیا پڑھائی سے. جی جواد بھائی آپ بتائیں. یہ تو ویسے اکثر نے بہت گھروں میں دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ روحانی مرض نہیں ہے کہ چالاکی کر رہا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے اس لیے بدگمان ہو گیا ہے. بہرحال یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. جہاں اصل میں یہ کڑ دماغی کی طرف ایک اشارہ ہے. تعلیم کا اس کو ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس کو یہ حدیث سنائیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو اس کو تشویق دلائیں، ایسا ماحول اس کے سراؤنڈنگ میں بنائیں. اچھا، دو باتیں جلدی سے میں بیان کر دوں. جیسے رشتے کے لیے بیان کیا، وظائف علماء کرام نے بیان فرمائے. ایک بہت بڑی چیز ہم جو ہے نا وہاں پہ مس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے اپنے بات کو صیغہ راز میں رکھنا. ابھی رشتہ دیکھنے چلے نہیں کہ پورے علاقے کو ہم نے بتا دیا، تو اب رشتہ گھر تک پہنچتے پہنچتے کہاں رہا. 10 عیب بتا دیے آپ کے، ایسی ان کی. سب سے پہلے بات کو صیغہ راز میں رکھنے کی عادت ڈالیں. حدیث میں ہے کہ جو کام راز میں نہ رکھا جائے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا کبھی بھی. یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہانڈی جو ہے بیچ چوراہے پہ پھوٹ جاتی ہے آپ کے رشتے کی، اور اب آپ خود بخود جیسا بھی بیان کیا نہ ہو کوئی نظر بندش، آپ بدگمان ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسرا، لڑکے والوں سے، جو لڑکے رشتہ لینے جا رہے ہیں، ان سے ذرا گزارش ہے کہ خود کو فرعون نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، آپ لڑکے والے ہیں تو مطلب کیا چاہ رہے ہیں آپ کے آگے بھی بہن بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ رشتے کو جو اس کے معیارات مقرر ہیں، اس کا دین، ایمان، اس کا ظاہری حسن، جو شرط لگانے کی بہرحال شریعت نے اجازت دی، اور تمام چیزیں، سب سے پہلے اس کا دین دیکھیں آپ. اور یہ سوچیں کل کو اگر میرے گھر میں اس طرح کا کوئی سینیریو بنے تو میں کہاں کھڑا ہوں.
اسی طریقے سے بھی آخری جو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ انہوں نے روکا جملہ کہا میں کیا کر سکتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ میں کیا کر سکتی ہوں. شریعت نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. خلا کا آپشن کس دن کام آنے والا ہے؟ پورا خلا کا کیس یہ بنتا ہے اگر ایسا شخص جو شتر بے مہار کی طرح ہوا ہوا ہے اور آزاد ہوا ہوا ہے جو مارنے حد تک پہنچا ہوا ہے, فوراً خلا کا کیس دائر کریں. اور ایک چیز اور, لڑکی کے ماں باپ سے گزارش ہے جب بھی نکاح پڑھانے بیٹھتے ہیں آپ کی ساری کوشش ڈیکوریشن پر ہوتی ہے, کیجیے آپ, لیکن نکاح کا کالم نمبر 18 ذرا ضرور پڑھ لیجئے نکاح سے پہلے. اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کسی ایسی وحشت زدہ آدمی کے جو ہے چنگل سے نکل جائے, کالم نمبر 18 کو علماء سے مشورہ کر کر نکاح سے پہلے فل کریں. اور آپ کیوں کچھ نہیں کر سکتی؟ دیا جاتا ہے نا جواد بھی, بالکل یہ فیشن ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں بھرا جاتا. بھائی ایسا نہیں ہے, اس کو فل کریں, وہاں پر ایک آپشن دیا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ وظائف اپنی جگہ برحق, لیکن پریکٹیکلی اسٹیپس میں آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جواد بھی ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی نا, جیسے وہ روکی کہہ رہی تھی کہ ان کے والد صاحب نے ان کی امی ہیں, تو ہمارے ہاں یہاں خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم پھر پیچھے کہاں جائیں گے, تو بہتر ہے کہ میں یہی مار کھاتی. نہیں, اس میں دیکھیں جلدی سے ایک بات اور بیان کر دوں, ہم پیچھے کہاں جائیں گے, شریعت میں رستہ موجود ہے. آپ کو ایک مناسب رشتے کی تلاش ہونی چاہیے. اور پھر لوگوں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی اگر زوجہ کا کسی وقت میں انتقال ہوا, کوئی حادثہ کچھ ثانیہ, تو یہ شریعت نے اشارہ دیا ہوا ہے, یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ آپ اس کا سہارا بنے, وہ آپ کا سہارا بنے. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ لوگ یہ اس کو آگے کنسیڈر ہی نہیں کرتے. لڑکیوں کی طلاق ہو جائے, لڑکیوں کی مطلب اگر وہ بیوہ ہو جائے, تو ہم یہ سوچتے نہیں کہ بھی اس کی بھی آگے شادی. نہیں, یہاں تو یہ دیکھا گیا کہ اگر وہ سرکاری کماتی ہے کچھ ہے تو بس اس گھر میں رکھ کر سونے کی مرغی کی طرح اس کے پالتے رہو, اس کے کمائی کھاتے رہو, اس کو آپ کر کے کسی کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنی زندگی آگے گزارے. بہت زبردست بات ہے. اور واقعی مطلب اب ہمیں نا اپنا دماغ کھولنا ہے, ہمیں اس حوالے سے دماغ کھولنا ہے, کیونکہ ہم بر صغیر میں رہتے تھے تو ہم جو ہندوؤں کے ساتھ رہے کہ ہمیں کہ میاں مر جاتا ہے تو اس کو بھی ساتھ دفن کر دو, تو وہ ہمیں نہیں کرنا. وہ ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے دین میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق دیا گیا ہے جیسے کسی مرد کو حق دیا گیا ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں جنہوں نے گلے میں چاروں کل جو ہیں ان کا تعویذ بنا کر پہنا ہوتا ہے, سو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر ایسا شخص جیسے ابتدا میں ہی بتایا گیا تھا کہ جو پڑھ نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ حصار میں رہے, تو بالکل آیات قرآنیہ کو لکھ کر, لیکن اس کو آپ نے پلاسٹک کوٹنگ کر کے موم جامع کر کے پھر پہننا ہے, تاکہ جس وقت آپ بے وضو بھی ہیں نا, تو وہ کیونکہ اب وہ موم جامع ہوا ہے تو پھر وہ اتنا اس پہ وہ نہیں ہوگا. لیکن بغیر کوٹنگ کے صرف ایسے ہی وہ جو لاکٹس میں اکثر لکھے ہوتے ہیں آپ گولڈ کے بنوا لیتے ہیں اور پہنتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے, وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ بیت الخلاء بھی جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس طرح سے پہن سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ موم جامع کر کے آپ اس کو اچھے سے چمڑے سے وہ جو موچی سے سلواتے ہیں اس طرح سے پہن سکتے کر سکتے ہیں. بہت سے جگہوں پہ تو زنیرہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاندی کی وجہ سے وہ گولڈ کا بھی بنوا لیتے ہیں. اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے جو ڈیزائنرز ہیں جو جویلری ڈیزائن کرتے ہیں تو انہوں نے وہ تو چھوٹے چھوٹے ٹاپس بھی ایسے بنا دی ہوئے, تو کیا یہ پہننا جائز ہے؟ یہ بتائیں. ادب کا تقاضا ہے کہ نہ پہنے جائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ہمارے لیے تو وہ کلمہ ہے نا, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ہاں وہی بیت الخلاء والا جو ایک بے ادبی کا, میں یہ نہیں کہہ رہی یہ کفر ہو گیا, مگر بے ادبی کا عنصر نکل آتا ہے. مگر بیسیکلی تعویذ کی جہاں تک بات ہے, یہ تو ایک ٹرینڈ آ گیا نا کپڑوں پہ. اب آپ اگر سم ٹائمز چیزیں اٹ سیلف حرام نہیں ہوتی, مگر وہ راستہ کھل جاتا ہے, اس کو ایک راستے کو روکنے کے لیے علماء فرسٹ اسٹیپ ہی لینے نہیں دیتے. اب آپ نے دیکھا کپڑوں پہ پرنٹ ہونے لگے آیات قرآن, یا اللہ نہ کرے پہلے بریسلیٹ تھا, لاکٹ تھا, پھر ایئر رنگز بننے لگے, کل کو اللہ نہ کرے پھر وہ لباس پہ بھی جائے گا. تو بے ادبی, اور قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی سچ میں وہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا اسی کو پتا ہوگا کہ آگے قرآنی آیت ہے. نہیں لاہور میں جو واقعہ وہ تو ہمارے سامنے, اس پہ تو دل اتنا روتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اکثر, کیونکہ اب دیکھیں آج کل شوال میں فیشن, اس میں شاعری لکھی ہوئی ہے, سو ہمیں اگر اردو صحیح پڑھنی بھی نہیں آتی تو ہم ہر چیز کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. بالکل عمومی طور پر ایسے پرنٹ دیکھیں, ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے اور مصالحت کا دین ہے کہ اس میں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے جو فتنے یا فساد کا باعث بنے. اٹ سیلف حرام نہیں ہوتی, یہ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ہر چیز حرام, ہر چیز حرام نہیں ہے, مگر اس سے جو کانسیکوینسز پیدا ہو سکتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے. جہاں تک تعویذ کی بات ہے تو اللہ کے نام کے تعویذوں, اللہ کا نام دیکھنا, سننا, پڑھنا ہر طرح سے جائز ہے. اس کو غلط کہنا درست بات نہیں ہے, اور توحیدی ان کو تعویذ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب,
جس کا پڑھنا بھی ثواب تو جس کا اپنے پاس رکھنا بھی ثواب. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں قرآن تھا تو بستی میں جب آگ لگی سب گھر خاک ہو گئے مگر ان کا گھر محفوظ رہا. تو ان کا یہ گمان تھا کہ میرا گھر اس لیے محفوظ رہا کیونکہ میرے گھر میں نسخہ تھا قرآن پاک کا. تو یہ جو ایک سینگ از بلیونگ ہم کہتے ہیں. تو مجھے اگر سیٹسفیکشن ملتی ہے نفسیاتی طور پر کہ میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے, ہاں پڑھنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ نہ دین سے کوئی لینا نہ دینا, نہ اللہ سے کوئی کنیکشن, نہ قرآن سے کوئی کنیکشن, تعویذ دیا اور آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یا تکیے میں رکھ لیا یا آپ نے پہن لیا, یہ اس صورت میں درست نہیں ہے. پڑھیں بھی, سمجھیں بھی, عمل بھی کریں اور ایڈیشنلی رکھ بھی لیں. اور وہی بات ہے جی, پاکی اور ناپاکی میں ذرا اس کا خیال بھی رکھا جائے. اچھا کوئکلی کیونکہ اس سے پہلے بریک آنے والی ہے, چلو میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. اور اتنے مزے کا یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ ہم منظر پہ تو گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چاروں کل بھائی میں کہتی ہوں جتنے میں نے ابھی تک شوز کیا ہے میں اتنے شوز دوبارہ سے کر لوں, اللہ مجھے مہلت دے دے. ہم چاروں کل کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اتنا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں بہت سارے اور ہم جو مسئلے ہیں ان کو بھی ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ چاروں کل ہیں کہ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں, کوئی بھی آفت ہوتی ہے, ہمارا بچہ بیمار ہو, ہمیں لگتا ہے نظر لگ گئی ہے, ہم نے گھروں سے باہر نکلنا ہو, ہم نے کوئی بڑا انٹرویو دینا ہو, ہمارے گھر کسی کو لوگوں نے ایسے آنا ہو, ہم کسی شخص کو دیکھ کے پریشان ہو, تو ہم چاروں کل کا نام ہے سب سے پہلے چیز وہ میں کہتی ہوں کوئی آپ کو بتائے یا نہ بتائے ہمارے بچپن سے ہماری گھٹی میں یہ شامل ہے کہ ہمیں کہتے ہیں بیٹا چاروں کل پڑھ لو. میں اپنے والد سے ابو سے کہتی تھی ابو مجھے لگتا ہے کہ گھر میں ایسی کوئی چیز ہے, کبھی بھی ایسی کوئی چیز, میرے ابو کہتے بیٹا کوئی چیز ہی نہیں ہے, چاروں کل پڑھو, سب چیز سے نجات, ہر پریشانی سے نجات. تو وہ ایک ہمارے کہتے ہیں نا ہمارے اعتقاد کا, ہمارے دین کا حصہ ہے کہ یہ وہ چاروں کل ہیں کہ جو اگر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں تو پھر ہمیں انسان کیا کوئی جن بھی جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر جو منزل کی حوالے سے جو ہم نے گفتگو کرنی تھی وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کر لیں گے کیونکہ بڑا یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے. اچھا یہ ہم تو بات کر رہے تھے جو بناتے ہیں تعویذ بنا کے جو پہنتے ہیں یا پھر چاندی میں یا سونے میں جو لکھوا کے پہنتے ہیں اس کی بات کر رہے تھے. آپ اس سے بھی بتا دیجیے گا کہ کیا وہ پہن سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو ٹیٹو کرواتے ہیں مجھے اس حوالے سے بتائیں چاروں کل کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غالباً حدیث ان رقاب التمائم وطولۃ شرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حدیث ہے. اچھا تمائم یہ تمیمتن, تمیمتن کا اردو میں کوئی معنی تھا نہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو لوگوں نے تمیمتن کو تعویذ سے تشبیہ دے دی اور پھر یہاں ایک فساد ہوا کہ ہر قسم کا تعویذ پہننا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے شرکن, اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا کہتے کسے ہیں تمیمتن, لوگوں نے اس کا معنی کر دیا تعویذ. تمیمتن وہ تھا کہ نبی اسلام سے زمانے سے پہلے دور زمانے جاہلیت میں سیب یا سیب جو ہوتا ہے وہ اس کی جو کوڑیاں ہوتی ہیں نا وہ گلے میں ڈالی جاتی تھیں. کوڑیاں کیا ہوتی ہیں نور بھائی؟ جو چھوٹی چھوٹی سی وہ خول جو ہوتے ہیں, خول وہ گلے میں ڈالے جاتے تھے اور اس پہ وہ عقائد شرک پڑھا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر کے نام لیا کرتے تھے, لات منات عزیٰ اس طرح کے نام لے کے وہ گلے میں ڈالتے تھے. تو اسلام میں جو تمیمتن کہا ہے ان خولوں کو کہا ہے جو سیب کی ہوتی تھی, سی شیلز, وہ منع تھا, تعویذ منع نہیں ہے. تو آج اس پروگرام میں ماشاءاللہ جس طرح میرے جواد بھائی نے کہا, آپا نے کہا, بہن نے کہا کہ بار بار یہ کہا گیا کہ تعویذ حرام نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہاں کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک غیر اللہ کے نام لیتا ہے اور وہ اس میں شرکیہ عقائد لکھتا ہے تو پھر سب کے نزدیک, ہم سب بیٹھے ہیں, سب کے نزدیک حرام ہے, ناجائز ہے. مگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لیتا ہے, آیت الکرسی گلے میں, مثال کے طور پہ کل ایک پیشنٹ آئے, خاتون پہ جنات کے معاملات تھے, وہ مار رہی تھیں, پیٹ رہی تھیں, چیخ رہی تھیں, چلا رہی تھیں. تو میں نے آپ سے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہی تھیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں آیت, ہوتے ہیں کچھ لوگ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس آیت الکرسی تھی, ہم نے وہ جو ہے نا اسے گلے میں ڈال دیا, تو یہ کچھ سکون کے اندر ہے. تو ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے. ہاں وہ جس طرح بات کی کہ بیت الخلاء میں جائیں, موم جامع وغیرہ کر لیں, جی بالکل. تو وہ, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کی وسعت سے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, ہم پر واجب ہے.
نماز سیکھنا ہم پر فرض ہے نا, تو اس کے علوم سیکھنا ہم پر فرض ہیں. قرآن کی وہ صورتیں سیکھنا کہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں, وہ اتنا کم از کم 10 صورتیں ہمیں سیکھنا ہم پر فرض ہیں. ہمیں معلوم ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر فرض بھی ہم نے, اب تو یہ ہے نا کہ آپ نے بخشنا بھی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے بھائی, اس کے لیے آپ کو تو کرنا ہے, پھر آپ نے بخشنا بھی ہے, بہت ضروری ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اگر میں اپنی بات کرتا ہوں, بہن آپ کی بات کرتا ہوں, جواد بھائی کی, سامن بھائی کی, آپا کی, ہم سب جیسے لوگ جو بہت زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ہم اگر سورہ فلق اور ناس کو نماز میں پڑھیں نوافل کے طور پہ, ہم اس کو تہجد میں پڑھ لیں یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں, تو ہم نظر بد اور حسد سے محفوظ رہیں گے. 2 رکعت آپ نوافل پڑھ لیں, ایک میں آپ سورہ فلق پڑھ لیں اور اگلی میں آپ سورہ ناس پڑھ لیں. فلق اور ناس پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ نظر بد, حسد اور جادو سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا مثال کے طور پہ میری یہ دکان ہے, میں اپنی دکان کے اندر جاؤں, قرآن کی تلاوت کروں, سورہ فلق اور ناس پڑھوں, اور نماز میں نوافل احناف کے نزدیک غالباً ہمارے یہاں جواد بھائی سامنے بھی کہیں گے, ہمارے یہ ہوتا ہے کہ فرائض جو ہے وہ مساجد میں پڑھو اور نوافل گھر میں پڑھو, گھر آ کے پڑھو, دونوں جگہ. اچھا, آپ جب گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں یا اپنے کاروبار میں پڑھ رہے ہیں, آپ کاروبار کیسے ویران ہوگا, کاروبار میں کیسے برکت ہوگی جب آپ اللہ کا نام لوگے اور دعا میں رسول اللہ کا واسطہ دو گے, آپ ان کے خاندان کا واسطہ دو گے. تو میں نہیں کہتا کہ بے برکتی ہوگی, بلکہ وہ گھر برباد تھا آباد ہو جائے گا, بے برکت والا تھا برکت والا ہو جائے گا. جو لوگ مٹانا چاہتے تھے مٹا نہیں پائیں گے. نام ہی ان برکت والوں کے جب آپ استعمال کریں گے تو اللہ پاک اس کو جو کیسے مراد کیسے کر سکتے ہیں. ملغرارہ کی مجھے نام جو ہے بڑا مشکل ہے, پشاور سے ویسے کالر ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اچھا, مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام ملغلر ہے. ملغلل ہے آپ کا نام؟ جی. اچھا, اور اس کی معنی کیا ہے ویسے, یہ تو بتائیں مجھے. یہ قیمتی پتھر ہے. جی, قیمتی پتھر. قیمتی پتھر ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہیں گی میری بہن آپ؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا مفید پروگرام ہمارے لیے, ہم آپ کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ ہم گھر بیٹھے اتنا ان لوگوں سے, اتنے بڑے بزرگ لوگوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں ان کی باتوں سے. میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں نماز, قرآن, تلاوت, تہجد یہ چیزیں الحمدللہ ہے, لیکن یہ چیزیں شاید اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوگا کہ گھر میں سب بیمار ہیں. حالانکہ اگر کسی کو ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پورے چھوٹے سے بڑوں تک ہاتھ میں درد ہوتا ہے. جب ٹیسٹ کرواتے ہیں کچھ نہیں, اگر کسی کے سر میں درد ہے تو پورے گھر میں وہی ایک ہی چیز ہوتی ہے. نمبر 2 جو ہے بچے جو ہے نا گھر میں برکت وغیرہ وہ بھی نہیں ہے, اور بچے آج کل اتنا وہ ہوئے کہ اب اسکول جانا بھی وہ اسکول بھی نہیں جا رہے. تو یہ چیز, لیکن ہم اپنے عبادات وہ چیزیں بالکل کریں کیونکہ اللہ کی طرف سے شاید ایک امتحان یا آزمائش ہے. ہم اللہ کا ہمیشہ شکر گزار ہیں. ہم نے بہت غم بھی دیکھے ہیں, والدین کے ڈیتھ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑے غم ہوتے ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ہر اس میں اللہ کا شکر گزار ہیں کیونکہ موت جو ہے وہ برحق ہے. لیکن بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم اللہ سے یہی دعا کر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بس آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, اور بس یہ جو مسئلے ہیں یہ بس حل ہو جائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, اور کیا پیاری کالر تھی, اور آپ جو آپ کی گفتگو تھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کتنی کنٹینڈڈ ہیں, اور دوسری بات ہے کہ کتنی خوش عقیدہ ہیں, کتنا آپ کا اعتقاد کتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی نے کچھ کرایا, آپ یہ کہہ رہے کہ اللہ کا امتحان ہوگا. یہ آج کل کے دور میں یہ بات کہنا, اور جتنی وہ ماشاءاللہ سے ان کی معرفت ان کی پرسنالٹی میں کرنے کی گفتگو میں سنائی دے رہی تھی, کیا ویسے علامت صاحب کر سکتے ہیں. وہ جو پریشان ہے وہ کہتی ایک بندے کے سر میں درد ہو تو پورے گھر والوں کے سر میں درد ہوتا ہے. دیکھیے اس میں بعض اوقات ماشاءاللہ جیسے خاتون نے گفتگو کی میری بہن نے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں حالت میں. شکر اللہ ہی ادا ہوتا رہے, یہ سب سے بہترین چیز ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اور اگر تمام معاملات صحیح ہیں پھر بھی ہے تو یقیناً آزمائش ہوتی ہے. تیسری جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل میں توجہ نہیں کرتے. 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, ایک مقام میں رہائش اور ایک مقام میں کاروبار. ٹھیک ہے, جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں تمہارا اختیار نہیں ہوتا, لیکن جہاں تجارت کرتے ہیں ہمارا اختیار ہوتا ہے. یہ 2 فیکٹر ایسے ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر جس پر ہم توجہ بہت کم دیتے ہیں. تو اگر سارے معاملات صحیح ہیں
تو اگر ان کا اپنا گھر ہے تب بھی، کرائے کے گھر میں تب بھی، گھر تبدیل کر کے دیکھیں یہ، ٹھیک ہے، زمین کے اثرات اپنی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. شاید اس سے پہلے کہ میں نے مثال دی تھی کہ شہر پاکستان میں ہی ایک شہر ہے ملتان، ایک ہے سرگودا، ٹھیک ہے، 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے درمیان میں، ٹھیک ہے، زمین وسیع زرخیز ہے، وہی آبیاری ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن سرگودا میں آم نہیں اگتا اور ملتان میں کنو نہیں اگتا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ زمین میرے لیے گرین لینڈ ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے یہ زمین گرین لینڈ ہے. بالکل اسی لیے ہماری اپنی رہائش کے لیے بھی اگر ہمیں کہ سارے معاملات ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہے، عبادی معاملہ صحیح ہیں، عبادتی معاملہ صحیح ہیں، پھر بھی کچھ مسائل ہیں تو اس کو دیکھیں، غور کریں اس بات پہ کہ آیا گھر کا تبدیل کرنا آسان ہے تو گھر کو تبدیل کر کے دیکھیں. پھر بھی اگر آسان نہیں ہے تو ایک وظیفہ جو یہ ہے نا، یہ تسبیح تعاوض کا وظیفہ جو ہے یہ بھی کر کے دیکھیں. 11 دن تک 1,10,000 مرتبہ روزانہ 1,000 مرتبہ یہ پہلے اس عمل کو انجام دیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقط یہ ایک تسبیح، ٹھیک ہے. گزارش یہ کروں گا کہ جب کبھی بھی کسی بھی علماء کرام سے، ہماری بہنیں جو عالمہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان سب سے کوئی بھی گفتگو سنا کریں، کوئی بھی عمل سنا کریں تو اس میں سب سے پہلے جس نے بیان کیا ہے اس کی نیت سے 2 روپے 5 روپے 10 روپے پہلے صدقہ بالکل بالکل پھر اس پر عمل کیا کریں. وہ صدقہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عمل کرنے والا بھی اور جنہوں نے بتایا ہے وہ دونوں درمیان کے جو معاملات گڑبڑ ہیں اسے دونوں محفوظ رہ جائیں، صحیح، اور اس کا اثر ہو اس کا. صحیح. اچھا، ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ جواد بھائی کہ گھروں میں ہم لگاتے ہیں، گھر کے اندر انٹر ہوں تو آیت الکرسی لگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے چاروں کل بھی لگی ہوں، ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں. بہت ساری جگہوں میں دیکھتی ہوں گھروں کی ٹی وی لاؤنج میں چاروں کل بھی لگے ہوتے ہیں، اور ہم فریمز میں سورہ یاسین بھی لگی ہوتی ہے، اور ٹی وی پہ چیزیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں. تو کہاں پر یہ جو ہم نے چاروں کل جو نصب کرنے ہیں گھروں میں، وہ بہتر جگہ کہاں، اور اگر کہیں آپ لگا دیں یہ تو ان کا تقدس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں عرض کروں کہ جیسے کہ بھی انہوں نے بیماری کے حوالے سے کہا، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مبارکہ طارق اگر کسی بھی کھانے پر جو ہے وہ اس پہ دم کر کے اس کو شفا کی نیت سے کھا لیں تو تمام امراض سے ایک تو یہ شفا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کنسلٹ کریں، اگر روحانی ایکسپرٹ سے دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے، آپ نے پوچھا توغرے آویزہ کرنے کے اعتبار سے. دیکھیے بہرحال یہ بھی اب ایک ہمارے یہاں کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اگرچہ شاید اس سے بہت پہلے ہمارے یہاں ایسا نہ رہا ہو، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کہیں آویزہ کرنا، یا آپ نے جیسے لاکٹس کی صورت میں یا ٹیٹوز کی صورت میں کہا، ان سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو دل میں بسایا جائے، کیونکہ آیت یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جب تک دل میں نہیں بسے گا تو آپ پورے گھر میں چاروں طرف جو ہے آویزہ کر لیں، بہرحال اس کی اپنی برکت ہے، لیکن آپ کم حق اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے جو انٹرنس ہوتی ہے نا آپ کی، آپ وہاں اس کو آویزہ کریں تاکہ جیسے کوئی داخل ہو اس کی نگاہ وہاں پڑے. لوح قرآنی کے بارے میں ہے کہ ان کو روزانہ دیکھنا ایک برکت کی چیز ہے، اور جہاں بھی لگائیں پھر اس کا ایک تقدس رکھیں، آپ کے پیروں کا رخ وہاں پر نہ ہو. مجھے تعجب ہوا، ایک کوچ میں ہم سفر کر رہے تھے تو ونڈ اسکرین پر جو ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، فرنٹ سیٹ پہ تھے، ذرا بے تکلفی میں ہلکا سا پاؤں پھیلایا، مجھے اس کی عقیدت پہ خوشی بھی ہوئی. وہ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں آگے اللہ کا نام ہے، پیر جو ہے وہ ایسے کروا دیں، تو ہم نے ان سے پیر ایسے کروا دیے. اس طرح سے خود سے بھی آپ نہ زیادہ وہ وسوسے میں نہ پڑیں، چاروں طرف کچھ نہ کچھ بہرحال لکھا ہوا ہی، لیکن بہرحال پھر یا تو یہ آیات اونچے جگہ پر ہوں، اللہ رسول کے نام ہے. اسی طریقے سے ایک روایت اور مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس گھر میں پنجتن کے نام تغرے کی صورت میں ہو، حدیث میں وہاں فقر داخل نہیں ہوگا. وہی بات جو بھی مفتی نور رحمانی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ نام ہی برکت کا سبب ہوتے ہیں. تو آیات قرآنی ہو، آیت الکرسی ہو، لوح قرآنی ہو، چہار قل ہو، آویزاں کریں ایسی انٹرنس پر جہاں کم از کم بے ادبی نہ ہوتی ہو، لباس تبدیل نہ کرے جاتے ہوں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے یہاں. کمروں میں نہ لگائیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہ کمرے میں لباس تبدیل کر رہا ہے. ایک جگہ بنائیں، احتیاط کریں، قبلہ رخ تبدیل نہ کریں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے رات کو کپڑے ٹانگ کر نہ رکھیں، طے کر کے لپیٹ، 2 طے کر کے رکھ دیں، کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ رات کو اجنہ جو ہیں وہ یہ لباس پہن کر گھومتے پھرتے ادھر ادھر، اور صبح وہ یا جب بھی آپ کوئی ٹنگا ہوا کپڑا اتار کے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم سے کم پڑھ لیں. تو یہ چیزیں کریں انشاءاللہ، اور اتنا زیادہ وسوسوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لہٰذا ان سے کسی صورت تک حد تک بچنے کے لیے چیزیں آپ ضرور کریں. بالکل، کیونکہ دیکھیں جواد بھی سورہ جن موجود ہے تو پھر ہم ان سے نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کی ایگزسٹنس پہ کسی قسم کے شک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی سونیا. جی یہ میں نے پوچھنا تھا، میرے 2 سوال ہیں. میرا جو بیٹا ہے 2 سال کا، جی جی
2 साल से ऊपर, ये 2 माह तो वो ना रात को डरता बहुत है और रोता बहुत है। दिन उसका अच्छे गुजर जाता है। अच्छा। और रात को रोना शुरू हो जाता है, बेचैन रहता है पूरी रात। और मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं है, 1 माह हो गया। और 2 साल से ना हमारे घर में ना बस लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। सही, ठीक है जी। बच्चे के ऊपर रात में सोने से पहले ना दम करें आयतुल कुर्सी का, उससे तमाम रात जो है वो बच्चा फरिश्तों की हिफाजत में होगा, तो खौफज़दा नहीं होगा। सूरह वाक़या ऐसी सूरह है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है कि आपके रिस्क में कभी भी बेबरकती नहीं होगी, कभी ज़िंदगी में फाका नहीं होगा। तो रात में सोने से पहले सूरह वाक़या की तिलावत करें और बच्चे पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें, इंशाल्लाह वो खौफज़दा नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं अभी जैसे पहले भी कॉलर ने बात की थी जो ये बता रही थी कि घर में सभी लोग ज़्यादा बीमार होते हैं एक साथ। तो मैं देखिए 2 तरह की बीमारियां हैं ना, एक रूहानी है और एक जिस्मानी है, तो दोनों को ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो लामा साहब ने फरमाया घर तब्दील करना, तो समटाइम्स प्रैक्टिकल रीजंस भी होते हैं और रूहानी भी होते हैं। घर में धूप का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर घर जो नमी वाले घर होते हैं, डम्पनेस होती है, वहाँ पर सनलाइट नहीं होती, तो वहाँ भी वो लोग भी अक्सर बीमार रहते हैं जिनके घर में या तो विंडोज़ खुली हुई नहीं होती, फ्रेश एयर का क्रॉस नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, या सूरज की रोशनी नहीं आती। दूसरा ये कि खुराक भी मैटर करती है कि आप कि डाइट में ऐसी क्या चीज़ है, वो सबके लिए इक्वली इम्पैक्ट उसका हो जाता है। जैसे किसी को ग्रेन से एलर्जी है फैमिली में, तो वो एसिडिटी और वो सारी फैमिली को हो रही होती है। तो रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की तदाबीर इख्तियार की जाए और मतलब ढूंढा जाए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए। बच्चों के डरने का रीज़न कुछ उनको वीडियोस या कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग दिखा देते हैं। आजकल कुछ भी लगा के बच्चों को दे देते हैं कार्टून्स, उन्हें पता नहीं होता कि बच्चे ने क्या देख लिया और उसका इम्पैक्ट इमेज उसके दिमाग में क्या बना। डिफरेंट शेप्स के कार्टून्स होते हैं, बच्चों को बड़ा डिफरेंटली और हम सोच रहे होते हैं कि हमें डरावना नहीं लग रहा होता है, स्कैरी नहीं है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। दूसरा आयरन डिफिशिएंसी भी बच्चों के डर का सबब बनती है। वो रात को रोते हैं और खौफजदा होते हैं, तो ज़रा उनका आयरन लेवल भी चेक करना चाहिए। और इसके अलावा बेहतरीन कमाल की बातें 4 कुल, यानी मेरा पर्सनली तजुर्बा या मेरी नाकिस राय कह लीजिए कि रूहानी बीमारियां कुरान के कलाम से तो जाएंगी ही जाएंगी, अगर नहीं गई हैं तो फिर जिस्मानी की तरफ भी, मादियत की तरफ भी आ जाइए कि अब अगर ये कलाम इलाही से दूर नहीं हुआ, मेरा ईमान है इस बात पर कि अगर कलाम इलाही से दूर नहीं हुआ तो रूहानी से ज़्यादा फिर प्रैक्टिकली कोई मसला होता है, उसके ऊपर भी फोकस किया। अच्छा नूर, मुझे एक बात बताएं, माएँ हम भी घर से निकलते हुए अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जब घर से निकल रहे थे तो हम चारों कुल की सपोर्ट और उनको एक अमान में दे देते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि जिंदा हैं। जो लोग, जो हमारे बड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्या हम उनको भी चारों कुल की अमान में दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखें, सूरह इखलास के हवाले से एक हदीस मेरे जहन में आती है जो मैंने पहले अभी शुरू में पढ़ी थी कि फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बरू अन्नल्लाह युहिब्बुहु। एक शख्स सूरह इखलास से मोहब्बत करता है, नबी ने फरमाया अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अब अपने वालिद या अभी खुसूस, जैसे आज जुमा का दिन है, आज का दिन हमारा शेड्यूल ये होना चाहिए कि हम अर्ली मॉर्निंग उठें, फजर में नमाज़ पढ़ें, उसके बाद सूरह इखलास की एक तस्बीह, अच्छा हदीस में 2 तस्बीह है, उसने फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास दो तस्बीह पढ़ेगा, यानी कि 200 मरतबा पढ़ेगा, और फिर वो अल्लाह ताला उस पर ये रहम फरमाया कि उसके 50 साल के गुनाह को माफ़ फरमा देगा। अब ये इसाले सवाब कर दीजिए। इसाले सवाब का मतलब सवाब का पहुँचाना। तो आप नबी इस्लाम की ये कहें कि अल्लाह, बात तेरे नबी की है, कुरान तेरा है, ज़बान मुस्तफ़ा की है, कलाम तेरा है, मेरे वालिद परवरदिगार मेरे वालिद हैं, आया अल्लाह इस कुरान इलाही के सदक़े में और नबी की ज़बान सदक़े में उनकी बख्शिश फरमा दे। मेरा यकीन है कि कलमा अदा होंगे और वालिद की क़ब्र में सूरह इखलास का अल्लाह नूर अता फरमा देगा। क्या कहने, अच्छा, सूरह इखलास हो गई, सूरह फलक हो गई, सूरह नास हो गई, तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क हो गई। सूरह मुल्क की तो ये शान है कि जब आप सूरह मुल्क पढ़ रहे होते हैं तो कब्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहशत को दूर फरमा देता है। हमने पिछला प्रोग्राम किया था कि जहाँ तक नज़र पड़ती है अल्लाह ताला कब्र को वहाँ तक वसी फरमा देता है। और क्या अजीब मामला हो, जैसे कभी हम दूर होते हैं ना, तो जैसे आप हैं लाहौर में इंतज़ार कर रहे होते हैं वालिद साहब, मैंने कहा मैं एक बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ, कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि जो वालदा हैं वो भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आज मदिया मुझे 200 मरतबा सूरह इखलास पड़ेगी, सूरह फलक पड़ेगी, सूरह नास पड़ेगी, क्योंकि वो तोहफ़ा जाता है। और हदीस में सब बैठे हुए हैं कि जिंदों से ज़्यादा मुर्दे इंतज़ार करते हैं। तो क्या अच्छी बात है आज इस प्लेटफॉर्म से हमारा चाहे कि हम आज एक सूरत के इंतखाब कर लें,
کہ ہمیں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا 200 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اصال ثواب کرنا ہے، تو میرا یقین ہے کہ وہ آپ یہاں پڑھیں گے، اللہ قبر میں نور عطا فرما دے گا، اور گمان یہ ہے کہ وہ ارواح سے روح کہیں گی کہ دیکھو آج میرا بیٹا ہے کہ اس نے پڑھا ہے، آج میری بیٹی ہے تو اس نے پڑھا ہے۔ میں بڑا آپ کو اپنا پرسنل بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا، تو آپ سب سے پہلے، اگر آپ کے پیارے اس دنیا میں، آپ بڑے لکی ہیں، آپ کے پیارے اس دنیا میں سلامت ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے نا، تو آپ ان پہ فاتح کبیر پڑھ کے آپ ان کو صالح ثواب کریں، اللہ پاک اتنی برکت ڈال دیتا ہے نا آپ کے پورے دن میں۔ علامہ صاحب، میں بھی آپ سے بات پوچھنا کہ جو ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، ہم ان کو کیسے گفٹس بھیج سکتے ہیں؟ تو خیر کل شب جمعہ بھی تھی، اور اس میں بھی کہا جائے ایک اعمال بھی 2 رکعت نماز بھی ہے جو کہ مغرب میں، مغرب اور عشاء کے نماز کے درمیان پڑھے جاتے ہیں، ذرا اس کو بھی ذرا ریوائز کروا دیں ہمیں۔ دیکھیے، ایک تو ہے نماز مغفرت والدین جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور ایک ہے نماز ہدیہ میت، ٹھیک ہے۔ یہ جو نماز ہدیہ میت ہے اور نماز مغفرت ہے والدین ہے، یہ ہم کہتے ہیں ہر آدمی مرنا کو نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے زندگی اور بڑھ جائے، تو طول عمر کا بہترین طریقہ اور وظیفہ ہے یہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت، سونے سے پہلے، نماز عشاء کے بعد، اس نیت سے کہ اب تک جتنے مومنین دنیا سے جا چکے ہیں، میرے تمام اعزاء، اقربا، دوست، احباب، والدین، بھائی بہن، جو کچھ بھی جا چکے ہیں، اور جو بالخصوص آج کے دن کوئی مومن دنیا سے گیا ہے جس کی آج قبر میں پہلی رات ہے، ان سب کو یہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت کر رہا ہوں قربتاً اللہ کر کے نماز پڑھیں۔ آسان نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر، ٹھیک ہے۔ تسبیح جناب زہرا پڑھیں، اس نماز کو ہدیہ کیجیے۔ مثلا کسی بزرگ عالم کو ہدیہ کیا ہم نے، ٹھیک ہے، بس میں کہوں کہ آیت اللہ ابو القاسم خوئی کو یا شیخ تقی محمد بہشت کو ہدیہ کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے ہدیہ کیا، وہ جہاں پر بھی جس مقام پر بھی ہیں، وہاں جیسی یہ نماز، ادھر میں نے ہدیہ کیا، ادھر یہ نماز وہاں پہنچی، روشنی میں اضافہ ہوا، چونک کر پوچھا یہ روشنی ادھر، کہا کہ فلاں محلے میں فلاں مومن اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ کے اس نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اب وہ جہاں پر ہوں گے، میرے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، کوئی بزرگ ہے، جو جہاں پر بھی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے چاہنے والے نے، میرے بیٹے نے، میری اولاد نے، میرے چاہنے والے نے مجھے یاد رکھا، اس نے آخرت کی پریشانیوں میں تحفہ دیا ہے، میری پریشانی کم ہوئی، اے اللہ جب تک زندہ ہے تو دنیا کی اس کی مشکلات کو تو خود کم کر دے۔ وہ وہاں دعا کریں گے، یہاں سے زیادہ وہاں طاقتور ہو گئے، یہاں کم طاقت تھی، وہاں طاقت زیادہ آ گئی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں دعا کریں گے، اے اللہ اس کو طول عمر عطا کر، جب تک زندہ رہے گا، اس نے عادت بنا لی ہے، روز تحفہ بھیجتا رہے گا۔ اور میں کہتی ہوں، ماں باپ کتنی پیاری اللہ پاک نے یہ مخلوق ہے کہ یہ دنیا میں رہ کے تو آپ کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ پاک کے حضور میں آپ کے لیے زیادہ شدت سے دعا مانگتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ پاک آپ کو رات کے غم سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔